اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کا ڈے 35 میں فہم قرآن کے استقبال کرتی ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے الحمدللہ ہم لوگ کا 15 پارہ سورہ کہف چل رہا اور بالکل آخری جو ہے کچھ آیتوں پہ ہے، ہم لوگ انشاءاللہ 16 سٹارٹ کریں گے۔ تو چلیے الحمدللہ ہم لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو تھا وہ سٹارٹ کر دیے۔ یہ سیکنڈ پارٹ ہے، اور سیکنڈ پارٹ جیسا ہم دیکھے تھے کہ پہلے خطبہ آئے گا، پھر 2 قصے آئیں گے، پھر اس کے بعد آخری میں اللہ تعالیٰ کا خطبہ آئے گا۔ تو یہ ہم لوگ فرسٹ قصے پہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے، اور ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ یعنی کہ یوشع بن نون کے ساتھ اللہ کے حکم سے علم حاصل کرنے کے لیے خضر علیہ السلام کے ٹورڈز نکلے ہوئے تھے، اور اب ان سے اجازت لیے، اور پھر کچھ کنڈیشنز پر یہ طے ہوا کہ آپ سوال نہیں کریں گے کوئی بھی جب تک کہ آپ کو خضر علیہ السلام خود نہ بتا دیں، یا ان کے جو استاد تھے انہوں خود نہ بتا دیں۔ یہ کنڈیشن پر پھر جو ہے سفر علم کا جو سفر تھا وہ شروع ہوا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا۔ اب وہ دونوں روانہ ہوئے یہاں تک کہ جب ایک کشتی میں سوار ہو گئے تو اس شخص نے کشتی میں شگاف لگا دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے اس میں شگاف لگا دیا کہ سب کشتی والوں کو ڈبو دیں، تو آپ نے ایک سخت حرکت کر ڈالی۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا جیسا انہوں بولے تھے کہ کوئی آپ ایک تو صبر آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ میرے ایسے کام رہیں گے جو ایک عام انسان دیکھنے پر صبر نہیں کر سکتا، اور دوسرا پھر یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا نیچر بھی خود ایسا نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر تھوڑا سا صبر کریں۔ جیسا آپ کوئی غلط کام دیکھتے تھے، اور پھر بینگ نبی بھی تھے اور ایک شریف النفس انسان کا بھی یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جب وہ شخص کوئی غلط کام ہوتے ہوئے دیکھتا تو وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ ایک شریف النفس انسان ہونے کی ایک دلیل ہوتی ہے کہ برائی پر وہ صبر نہیں کر سکتا۔ تو اب یہاں پر اب دیکھیں کہ انہوں جب کشتی دیکھے، کشتی کو شگاف لگائے یعنی کہ پورا سا جو پلانک تھا وہ نکال کے پھینک دیے، توڑ دیے وہاں پر، تو پھر موسیٰ علیہ السلام بولے کہ ارے آپ تو یہ ایسا کیسا کام، ایک تو انیتھیکل ہے، پھر دوسرا جو ہے illogical بھی ہے۔ اسی لیے illogical ہے کیونکہ ہم خود بھی تو کشتی پہ سوار ہیں، ہم بھی تو ڈوب سکتے، تو آپ ایسا کیسا کام کرے۔ اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ تو اب یہاں پر کہ انہوں پھر اپنی جو کنڈیشن تھی اس کو انہوں یاد دلاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ میں بتا دیا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھول چوک پر مجھے نہ پکڑیے، یعنی کہ اب غلطی سے بھول گیا اب میں اب جان دو فرسٹ ٹائم ہے، اب میرے کو مت پکڑیے، میرے معاملے میں آپ ذرا سختی سے کام نہ لیں۔ تو اب یہاں پر تھوڑا سا میرے کو پھر سے ایکسکیوز کریے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں ہوگا۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں پر اس سے پہلے ہم جو پڑھے تھے کہ ایک ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کی بات ہوئی، کون؟ موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب بولے کہ ارے وہ مچھلی کہاں ہے لے کر آؤ، تو پھر ان کے جو اسٹوڈنٹ تھے یوشع بن نون انہوں بولے کہ ارے وہ دیکھیں آپ کیسا ہونے چلے گئی، شیطان میرے کو بھلا دیا۔ تو انہوں کیا کرے کہ ایکسکیوز دیے کہ بھائی شیطان کی وجہ سے جو ہے میں بھول گیا۔ حالانکہ شیطان انسان کے دماغ کے اندر آ کر کوئی چیز جو ہے اس طریقے سے نہیں کر سکتا، ہاں انہیں ڈائیورٹ کر سکتا، انہیں جو ہے دوسرے چیزوں میں الجھا سکتا، جس کی وجہ سے انسان کیا ہے بھول جاتا، ورنہ پھر دماغ پہ اس کا کنٹرول نہیں ہوتا، کنٹرول تو اب نہیں ہوتا۔ پر یہاں پر موسیٰ علیہ السلام ویسا ریزن نہیں دے رہے، یعنی کہ زیادہ ریسپانسبل جو ہے موسیٰ علیہ السلام بیہیو کر رہے، اور پھر وہ یوشع بن نون جب غلطی کرے تھے یعنی کہ بھول گئے تھے بولنا، تو بینگ ٹیچر یا ذمہ دار موسیٰ علیہ السلام ان کو ڈانٹے نہیں کہ ایسا کیسا تم بھولے، ایسا کیسا ہو سکتا،
اب یوزلی ہم کیا کرتے، ہم اتنا لمبی جو ہے ڈانٹ سنا دیتے کہ سلیوشن کی طرف نہیں سوچتے، انہوں کیا کرے سلیوشن کی طرف سوچے. تو ایک اچھے استاد کی بھی جو ہے یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ بلیم نہیں کرتا بلکہ اس کا سلیوشن کی طرف جو ہے سوچتا ہے. خیر اب یہاں پر کیا کرے موسیٰ علیہ السلام بولے کہ ذرا میرے سے سختی مت کریے، اب بھول ہو گئی، نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں ہوگا. پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ایک لڑکا ملا اور اس شخص نے اسے قتل کر ڈالا. موسیٰ علیہ السلام نے اب یعنی کہ اب دیکھیں کہ ایک کشتی خراب کرنا پہ صبر نہیں کر سکے، اور پھر بھی ٹھیک ہے چھوٹی بات تھی، پر اب یہاں پر ایک لڑکی کو قتل کر ڈالے تو یہ تو بہت زیادہ بڑی چیز تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے بالکل یعنی کہ ہضم کرنے کے جو ہے بات نہیں تھی. تو اب انہوں برداشت نہیں کر سکے. اب انہوں یہ بولے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی حالانکہ اس نے کسی کا خون نہ کیا تھا. یعنی کہ ایک تو چھوٹا بچہ ہے، ابھی صحیح سے بالغ بھی نہیں ہے، اور پھر کوئی غلطی بھی نہیں تھی اور آپ اس کو قتل کر دیے. یہ کام تو آپ نے بہت ہی برا کیا. اب پھر جو ہے انہوں کنکلوژن پہ آ گئے کہ یہ تو بڑا برا کام کرے. اس سے پہلے بھی جو ہے انہوں بولے کہ یہ تو سخت کام کرے، اب یہاں پر بھی بول رہے کہ یہ تو بہت برا کام کرے. اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو جیسا انہوں بولے تو ان کو ریئلائز ہوا کہ ارے انہوں جو ہے کنڈیشن رکھے تھے نا کہ اس طریقے کے جو ہے یعنی کہ میں اپنی طرف سے کوئی سوال نہیں کروں گا. تو پھر اب یہاں پر انہوں بولے کہ اچھا ٹھیک ہے اب یہ لاسٹ ٹائم ہے، اگر اس کے بعد اگر میں کچھ پوچھوں تو پھر آپ میرے کو مت لے کے جاؤ ساتھ میں، اب میری طرف سے تو آپ کو عذر بھی مل گیا. تو اب یہاں پر جو ہے لیجئے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا ہے. اب اس کے بارے میں آتا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں بولتے تو پھر ہو سکتا کہ ان کو کچھ اور بھی چیزیں سیکھنے کا موقع ملتا. تو خیر اب یہاں پر دیکھیے کہ خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص علم اور خاص طاقت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے دی تھی جو کسی عام انسان کو اللہ تعالیٰ نہیں دیتے. جیسا اینجلز کی جو کام ہوتا ہے تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کام دیا تھا. پھر وہ آگے چلے یہاں تک کہ ایک ایسی بستی پر پہنچے، وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا مگر انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا. یعنی کہ اتنے برے لوگ تھے وہ بستی والے، اتنے خراب لوگ تھے کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جو دکھ رہے کہ بھئی مسافر ہیں اور یہاں پر کوئی ٹھکانہ نہیں ہے ان کا، تو انہوں پر ان کی ضیافت کرنے کے لیے بھی پہلے زمانے میں چاہے گناہ کتنے بھی عام تھے پر مہمان نوازی کو بہت اہمیت دی جاتی تھی، اور مہمان نوازی نہیں کرنا بہت بڑا غلط کام سمجھا جاتا تھا. یعنی کہ ایمان رہو یا نہیں رہو ہر ایک کے پاس یہ چیز کامن تھی. تو اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام ان کی جو ہے ضیافت کے لیے وہ لوگ کھانا پانی کوئی چیز دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اتنی بری اور اتنی بدبخت جو ہے وہ قوم تھی. وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی تو جو گرا چاہتی تھی اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا. تو اب یہاں پر وہ لوگ نہ کھانا دینے تیار ہے نہ پانی دینے تیار ہے، پر وہاں پر ایک دیوار ہے اس کو جو ہے خضر علیہ السلام بولے موسیٰ علیہ السلام کو کہ چلو ہم لوگ اس کو تعمیر کرتے ہیں، اور انہوں نے اس کو پھر سے ریکنسٹرکٹ کیا. تو اب اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے. تو اب یہاں پر انہوں سوال نہیں کرے کہ کئی کو دیوار قائم کرے نہیں بولے، بلکہ اب کیا ہے بغیر کوشچن کے سٹائل میں پوچھنے کی جو ہے کوشش کرے، شاید ایسا بول لیے تو جو ہے یعنی کہ ایک تو جو دل میں بات ہے بے چینی ہے وہ بھی پوری ہو جائے، اور پھر سوال بھی نہیں کرے جیسا جو ہے پریٹینڈ کر رہے تھے. تو بولے کہ لے سکتے تھے اجرت جیسے ایز اے سجیشن کے طور پہ. تو پھر اب یہاں پر اس نے کہا بس میرا اور تمہارا ساتھ ختم. یعنی کہ سٹائل چینج کرو پر بات تو وہی تھی کہ سوال نہیں کرنا تھا، کوئی بات نہیں بولنا تھا. تو اب انہوں نے بول دی. تو پھر جو ہے خضر علیہ السلام بولے کہ ختم، اب جو ہے تمہارا میرا ساتھ یہاں پر ختم ہوتا ہے. تو اب میں تمہارے کو ان باتوں کی تحقیق یعنی کہ حقیقت بتاؤں گا جو تمہارے کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. اب دیکھیے کہ یہاں پر یہ جو دیوار انہوں نے قائم کی، تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ مومن کی جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ مومن جواب میں کام نہیں کرتا، یعنی کہ تم اچھا کرو تو میں اچھا کر تو نہیں، بلکہ مومن اپنی ڈیوٹی دیکھتا ہے کہ میرے کو کیا کرنے کا ہے، سامنے والا چاہے کرو یا نہیں کرو. اب دیکھیے کہ خضر علیہ السلام انہوں کھانا نہیں دینے کے باوجود، ضیافت نہیں کرنے کے باوجود بھی خضر علیہ السلام یہ اپنی جو ڈیوٹی تھی اس کو انہوں نے پورا کیا. جو وہاں پر ان کو ضرورت دکھی کہ یہ کام ہونا چاہیے تو انہوں نے وہ کام کو جو ہے انجام کیا. اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام تمام وہ باتیں بتا رہے جو وجہ سے انہوں نے کی ہے.
تو اب دیکھیں کہ یہ بھی اس کے میرے خیال سے یہ آیتیں اور یہ تمام چیزیں آپ لوگوں کو آلریڈی معلوم بھی ہے. ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے اندر سے ہم کو اسباق کیا کیا ملتے ہیں. تو چلیے میں تم کو اس باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے. اس کشتی کے معاملے میں یہ 2 چند غریب آدمیوں کی تھی. تو وہ کشتی کس کی تھی؟ کچھ مسکین کی جو ہے وہ کشتی تھی جو اپنی محنت اور مزدوری سے کام کرتے تھے. میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں کیونکہ آگے ایک بادشاہ کا علاقہ ہے جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا ہے، تو غضب کر دیتا ہے، ہر چیزوں کے اوپر جو ہے ناجائز قبضہ کر لیتا ہے. تو میں چاہ رہا تھا کہ اگر اس کے اندر عیب رہا، کیونکہ وہ بادشاہ کیا ہے، عیب اگر ہے تو وہ بادشاہ وہ چیز کو اہمیت نہیں دے رہا تھا، اس کو نہیں لے رہا تھا. تو اب یہاں پر انہوں کیا کرے، اس کو عیب لگا دیے. اب دیکھیے کہ ظاہری طور پہ وہ کشتی کو شگاف لگانا ایک بری چیز ہے یا اچھی چیز ہے؟ بری چیز ہے. پر اگر اس کی حقیقت پیچھے جو ہڈن ہے، پیچھے حقیقت ہے، اگر ہم اس کے اوپر غور کریں گے تو آگے بادشاہ ہے جو نظر نہیں آ رہا تھا، کس کو بھی نہیں نظر آ رہا تھا، وہ لوگوں کو بھی نہیں آ رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی نظر نہیں آ رہا تھا. پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے خضر علیہ السلام کو یہ بات بتا دی تھی کہ آگے ایک بادشاہ ایسا ہے جو یہ کام کرنے والا ہے. تو اب انہوں نے وہ حکمت کا خیال کرتے ہوئے انہوں نے وہ کشتی میں شگاف لگا دی. تو اب اس سے کیا سمجھ میں آتا کہ اللہ تعالیٰ کی کیسی پیاری حکمتیں ہیں. دیکھیے کہ بعض چیزیں ہم کو ظاہری طور پہ سمجھ میں نہیں آتی یا ظاہری طور پہ ہم کو بہت بری دکھتی، پر اللہ تعالیٰ کی حکمت معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر ہمارے لیے خیر رکھتا ہے. تو یہ تینوں سٹوریز میں جو سب سے بڑی سیکھنے کی چیز ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے حکمت والے ہیں. اور اب دیکھیں کہ یہاں پر وہ خضر علیہ السلام کے ذریعے سے کروا رہے تھے اللہ تعالیٰ، اور ایک انسان یہ کام کر رہے کہ کسی کو قتل کر دے رہے، کسی کی شپ خراب کر دے رہے. تو یہ دکھنے میں جو ہے بہت ہی برا لگ رہا. پر اگر یہ چیز ہمارے آنکھوں سے اوجھل جب فرشتے کرتے ہیں تو فرشتے ہی آ کر تو روح قبض کرتے ہیں، رائٹ. اور فرشتے ہی آ کر جو ہے ہمارے کچھ بھی جو نقصان ہوتا ہے، بعض وقت کوئی چیز ہو جاتی ہے تو وہ چیز جب فرشتے کرتے تو ہم کو نظر نہیں آتی. پر ہاں یہ ہے کہ چاہے انسان کرو چاہے فرشتے کرو، انسان بے صبرا ہے. جیسا بولے نا کہ میرے جسموں پہ صبر نہیں کر سکیں گے، تو انسان کی فطرت یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ انسان بے صبرا ہے اور انسان یہ نہیں سمجھتا کہ اس کے پیچھے ہڈن اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے اور کیا بہتری ہے جو ہمارے لیے ہے. ہم کو سمجھ میں نہیں آتی. اگر اللہ تعالیٰ وہ بھی پردہ کھول دے، جو غیب کا جو پردہ ہے جو ہمارے آنکھوں سے اوجھل ہے، نظر نہیں آ رہا، اگر وہ ہٹا کے بتا دے تو ہم تو بالکل بولیں گے اللہ تعالیٰ آپ جو کرے بہت اچھا کرے، اللہ تعالیٰ شکر ہے تو نے یہ کرا. ٹھیک ہے، تو ہم تو شکر کرنے لگے، ہم تو سجدے سے سر نہیں اٹھائیں کہ اگر ہم جو ہے دیکھیں کہ ایک انسان بیمار ہے، بالکل زندگی اور موت کے درمیان جو ہے انہیں جوجھ رہا، تو ہم بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا کر دیا آپ، یہ کیسا ہو گیا یہ. تو پھر اس کے بدل اگر اللہ تعالیٰ اپنی ہڈن حکمت بتائیں کہ یہ ہو سکتا تھا، تو پھر انسان بولیں گا اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ جو ہے یہ انسان ایسی کنڈیشن میں ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا اگر صحت میں رہتی تو وہ اپنے ایمان سے پھر جاتا، اور صحت میں رہتا تو اپنے آپ کو جہنم کے مستحق کر دیتا. اب بیمار ہے، کوئی گناہ کرنے کے قابل نہیں ہے، اور اسی حالت میں دنیا میں چلے گیا ایمان کی حالت میں، تو انسان تو شکر ادا کریں گا اللہ تعالیٰ اچھا وہ صحت نہیں دیا، اگر صحت دیتا تو پھر یہ کام کر کے جہنم کا مستحق بن جاتا. تو بہرحال کچھ بھی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی ہم نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ دیکھو جب کوئی لاس ہوتا تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت رہتی کہ آگے وہ فائدہ جو ہے تمہارے کو بڑے لاس کے اندر مبتلا کرنے والا تھا، تو اللہ تعالیٰ تم کو چھوٹا لاس دے کر بڑے لاس سے بچا لیے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آگے انہوں کیا بتاتے کہ وہ زبردستی سے جو ہے وہ بادشاہ چھیننے والا تھا. رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے، ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا. اس کے لیے ہم نے چاہا کہ اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے لیے بدلے ان کے ایسی اولاد دے جو اخلاق میں اس سے بہتر ہو. تو اب یہاں پر دیکھیے کہ اولاد کا بھی انتقال ہو جاتا، کتنی دکھنے میں تکلیف دہ چیز دکھتی. یعنی کہ میں سمجھتی ہوں کہ اس سے بڑی تکلیف دہ چیز ایک انسان کے لیے کوئی اور نہیں رہتی. ٹھیک ہے، کہ اپنوں کا انتقال ہو جانا اپنے ہاتھوں میں، اپنے آنکھوں کے سامنے، ہم بے بس ہیں، ہم کچھ نہیں کر سک رہے. تو اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ وہ جو معصوم بچہ تھا جس کو پیدا کری ایک ماں بڑی جو ہے تکلیف سے، پھر پال کے بڑا کر کے اب انہیں 9-10 سال کے تقریباً جو ہے تو اب اتنے سال کے اٹیچمنٹ کے بعد جب وہ بچہ چلے آتا تو کیا تکلیف ہوتی ہوں گی، سوچ کے دیکھیے آپ. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ پر ان کو نہیں معلوم تھا کہ اس کے پیچھے کیا حکمت تھی، کیونکہ وہ اولاد
بعض اولاد دیکھیے ایسی ہوتی ہے جو بڑے ہو کر اپنے والدین کو خون کے آنسو رلاتے، اتنی تکلیف دیتے، اتنا ستاتے، اتنا ٹارچر کرتے کہ ماں خود اپنے منہ سے بولتی ہے اللہ تم پیدا ہوتے ساتھ ہی مر جانا تھا، تم پیدا ہی کہیں ہوئے، کہ یعنی کہ اتنی حد درجے تکلیف دینے کے بعد جو ہے ماں خود اپنے منہ سے یہ باتیں زبان سے نکالتی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کو وہ تکلیف، کیونکہ کیا ہے کہ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ نیک تھے، جو والدین تھے ان کے، وہ والدین ان کے مومن تھے، نیک تھے، تو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو تکلیف پہنچانے والی جو چیزیں ہیں اس کو دور کر رہا، ٹھیک ہے۔ حالانکہ ظاہری میں کیا دکھ رہا کہ اب انتقال کے بعد کیا تکلیف نہیں ہوں گی، آپ سوچ کے دیکھیں انتقال کے بعد کیا تکلیف نہیں ہوں گی، تکلیف ہوں گی، پر یہ جو چھوٹی تکلیف ہے جو تھوڑے دن کے بعد وہ بھول جائیں گے، اس تکلیف سے زیادہ خطرناک ہے جب اپنے آنکھوں کے سامنے ایک مومن والدین یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے بچے نافرمان ہیں، تو وہ سب سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ انتقال ہو گیا کچھ دن کی تکلیف ہے، پر والدین کے لیے، مومن والدین کے لیے سب سے بڑی تکلیف ہے کہ ان کے اولاد ان کے سامنے سرکشی کر رہی، گناہ کے کام کر رہی، بے حیائی کے کام کر رہی، اللہ تعالیٰ کی راہ سے جو ہے بھٹکے ہوئے ہیں اور اپنا آخرت کا نقصان کر لے رہے۔ یعنی کہ جب وہ مومن دیکھتے ہیں کہ ہم تو عمل کر لے کے ہم اپنی جنت بنا لے رہے، پر میری اولاد کا کیا ہوگا، انہوں یہ نافرمانی کر رہے، ان کی یہ حرکتیں ہیں اور اپنے لیے جہنم کے انہوں مستحق بن جا رہے، تو ان کی فکر کی جو تکلیف ہوتی ہے، جو غم ہوتا ہے، وہ غم جو ہے بہت بڑا ہوتا ہے بنسبت یہ چھوٹی تکلیف کے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ وہ بڑے غم سے ہم ان کو بچا لیے اور یہ چھوٹی تکلیف ان کو ہم دے دیے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی ایسی مدد کرتے ہیں، حالانکہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اب ہم کو ایسا دکھتا کہ بھائی اتنے ہم نیک ہیں اور ہم تمام تر کی عبادتیں کر رہے، میں تو کبھی جو ہے اللہ کی نافرمانی کے کام نہیں کرتی ہوں، یا پھر ہماری کمائی بھی حلال کی ہے، ہم اتنا اللہ تعالیٰ کے جو ہے ڈوز اینڈ ڈونٹس کا خیال کرتے، حدود کا خیال کرتے، نماز کی پابندی کرتے، گھر میں جو ہے ہمارے دین کی ہمیشہ جو ہے تعلیمات چلتے رہتے، اور پھر ہمارے سارے لوگ دین سے جڑے ہوئے ہیں، پھر ہمارے ساتھ ایسا کام کیوں ہوا، پھر ہمارے ساتھ یہ جو ہے معاملہ کیوں کیا گیا۔ تو ہم بعض وقت ایسے چیزیں سوچتے ہیں، ایسے چیزیں ذہن میں آتی ہیں، شیطانی خیالات آتے ہیں کہ اتنا اللہ کی عبادت کرنے کے بعد، اتنا اللہ تعالیٰ کی جو ہے فرما برداری کرنے کے بعد ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے۔ اب یہ لیسن پورا حکمت ہم کو سکھا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دیکھو ایسی حکمتیں ہوتی ہیں، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کے رب اس کے بدلے ایک بہت ہی اچھا بہتر اولاد ان کو جو ہے عطا کرے، اور اس سے بہتر ہو جو اس سے صلہ رحمی بھی کرنے والا ہو، یعنی کہ ایک تو دیندار بھی رہیں گا وہ بچہ، پھر ساتھ میں والدین کے حقوق ادا کرنے والا رہیں گا، تو ویسی اولاد اللہ تعالیٰ پھر عطا کریں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے حکمت ہے، نعمت ہے، اور انسان نہیں سمجھتا۔ انسان کیا سمجھتا کہ کتنا میرے ساتھ ظلم ہو گیا اور کتنا غمگین ہوتا نا، پر ہم کو یہ یقین ہونا چاہیے جب ہم یہ بولے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ میں ایمان لائے قدری خیری ہی و شر ہی من اللہ تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے خیر اور شر دونوں بھی ہے اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، تو پھر ہمارے کو اس کے اوپر صبر کرنا ہے، اس کے اوپر جو ہے، حالانکہ یہ بہت بڑی آزمائش ہے، چھوٹی نہیں ہے، بہت بڑی آزمائش ہے، پر اس کے اوپر انشاءاللہ صبر کریں گے تو پھر وہ صبر کا بھی اجر ملے گا، اور پھر حکمت جو اللہ تعالیٰ کی پیچھے چھپی ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے بہتر جو ہے چیز عطا کریں گے۔ اسی لیے ہمارے کو کیا حکم ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا پڑھنے کا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو تو نے مجھ سے چھین لیا ہے اس سے بہتر چیز عطا کر، اور اللہ تعالیٰ گارنٹی دیتے ہیں جو یہ پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ بہتر چیز عطا کر دیتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد پھر تیسرا انہوں بتا رہے، اور اس دیوار کا معاملہ یہ تھا کہ یہ 2 یتیموں کی دیوار تھی جو اس شہر میں رہتے تھے۔ اب یہ شہر کے بارے میں تو تمہارے کو معلوم ہے نا کہ لوگ اتنے برے ہیں کہ ہم لوگوں کو ضیافت کے لیے یعنی کہ کھانا دینے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ اب سوچ کے دیکھو کہ وہ لوگ یہ یتیم بچوں کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے، کتنا برا ان کے ساتھ جو ہے برتاؤ کریں گے، تو اسی لیے میں نے چاہا کہ اس کو پھر وہ دیوار کو قائم کر دیں۔ تو انہوں اب یہی بتا رہے، اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے ایک خزانہ مدفون تھا۔ اب اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کے جو والدین تھے انہوں نے یہ بچوں کے لیے کچھ خزانہ رکھا تھا۔ اب اس میں یہ روایت میں بھی آتا ہے کہ ان کا باپ عالم تھا، اور انہوں نے بہت سارے کتابیں یہ خزانے کے طور پہ رکھی تھی بچوں کے لیے، یا پھر کوئی مال بھی دنیاوی ہو سکتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ بچوں کے لیے ایک خزانہ مدفون ہے، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی
آدمی تھا. تو اب یہاں پر وکانہ ابوہما صالحا کہ ان کا باپ جو ہے نیک آدمی تھا. تو اب دیکھیے کہ ایک تو حکمت سمجھ میں آ گئی کہ ظاہری طور پہ دیوار قائم کر رہے, نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کئی کو قائم کر رہے, ان کو معلوم بھی نہیں تھا کہ دیوار کے نیچے وہ 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا, کچھ بھی نہیں معلوم تھا. پر اصل حقیقت کیا تھی کہ یہ تھی کہ خزانہ تھا, اس کی حفاظت کے لیے انہوں نے دیوار قائم کر دیا. بچے جب بڑے ہو جائیں گے تو پھر وہ خزانہ خود نکال کر استعمال کر لیں گے. تو ہر چیز کے پیچھے ایک حکمت ہوتی ہے. اور دوسرا اور ایک سبق یہ جو ہے آیت سے ہم کو ملتا ہے, آیت نمبر 82 کہ وکانہ ابوہما صالحا, ٹھیک ہے, کہ جو ہے ان کا باپ نیک آدمی تھا. اب اس سے کیا سمجھ میں آتا کہ نیک والدین کا جو یعنی کہ فائدہ ہے ان کی اولاد کو بھی پہنچتا ہے. یعنی کہ اگر والدین نیک ہیں تو پھر اولاد کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں, اولاد کی بھی اللہ تعالیٰ, کیونکہ اولاد والدین سے کنیکٹڈ ہے. تو اولاد کی حفاظت کرے, اولاد کو اچھائی عطا کرے, اولاد کو جو ہے اگر اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کریں گا تو اس کا انڈائریکٹلی خوشی کس کو ہوں گی؟ صالح والدین کو ہوں گی. تو صالح والدین کا اتنا اللہ تعالیٰ خیال کرتے ہیں کہ ان کی اولاد کو بھی اس کی بھلائی پہنچتی ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک صالح ہو, ہماری اولاد کو دنیا اور آخرت کا فائدہ ملے, اللہ تعالیٰ ان کی ایمان کی حفاظت کرے, ان کی دنیا میں حفاظت کرے, ہمارے بعد اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے, تو ہم کو چاہیے کہ ہم کثرت سے نیکیاں کریں, کیونکہ والدین کے نیکیاں اولاد کو کام آتی ہیں, اولاد کو بینیفیشیل ہوتی ہیں, اولاد کے لیے بینیفیشیل ہوتی ہیں. جس طریقے سے جو ہے ایک کسی شخص کا قول ہے, انہوں بتاتے ہیں کہ جب بھی میں کسی سلجھے ہوئے نوجوان کو جب بھی میں دیکھتا ہوں تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ ضرور ان کے والدین نیک صالح تھے. یعنی کہ والدین اگر نیک صالح ہے تو اولاد ان کی کیسا بھی اچھی بنتی ہے, اولاد ان کی کیسا بھی نیک اور صالح ہی ہوتی ہے. الا ماشاءاللہ کچھ ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں, ہر کسی نافرمان اولاد کا جو ہے ریزن والدین نہیں ہوتے. جیسا نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ہے حالانکہ نبی تھے تو بھی وہ کچھ ایسے ایکسیپشنل کیس ہوتے, پر جنرلی کیا ہوتا ہے کہ والدین کی نیکیاں اولاد کو آتی ہے. اچھے والدین ہیں, اپنی زندگی میں اچھا کرے, نیکیاں کرے ہوئے ہیں, دین کا کام کرے ہوئے ہیں, تو ان کی اولاد بھی ویسی نیک اور صالح جو ہے ہوتی ہے. اور پھر کوئی بتاتے ہیں جو ہے ہمارے اسلاف میں کسی کا قول ہے کہ نفلی نمازوں میں جب بھی مجھے سستی ہوتی تھی تو مجھے اپنے بیٹے کا خیال آتا تھا. یعنی کہ جب بھی عبادتوں میں سستی ہوتی تو انہوں اپنے بیٹے کا خیال آتا تھا, اور انہوں اپنے بیٹے کے جو ہے دین کے خاطر, یعنی کہ دین کی بلندی کے خاطر انہوں خوب نوافل کا اہتمام کرتے تھے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بھی قول ہے کہ رات میں نوافل جب بھی پڑھتے تھے تو اپنے بیٹے کی طرف جو سوتا رہتا تھا, یعنی کہ جو چھوٹا بچہ جو بھی ہے, جب وہ بچہ سوتا رہتا تھا تو ان کی طرف دیکھتے تھے, نفل نماز پڑھتے بیچ میں جو ہے ان کی طرف دیکھتے تھے اور بولتے تھے یہ تیرے روشن مستقبل کے لیے جو ہے. یعنی کہ یہ جو نفل نمازیں کس کے لیے ہے؟ تیرے روشن مستقبل کے لیے ہے. اور روتے ہوئے یہ آیت پڑھتے تھے کہ وکانہ ابوہما صالحا, کہ اس امید میں کہ یہ میری عبادتوں کے بدلے اللہ تعالیٰ میرے بعد میری اولاد کی حفاظت کرے گا, دین کے معاملے میں بھی اور دنیا کے معاملے میں بھی حفاظت کرے گا. یعنی کہ ہم جب بھی اچھے عمل کرتے ہیں اور اچھے عمل کر کے دعا کرتے ہیں, اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں, دیکھیے کہ والدین کی جو دعا ہے وہ سب سے زیادہ اولاد کے لیے بینیفیشل ہوتی ہے, سب سے زیادہ. یعنی کہ والدین کی جو دعا ہے وہ سیدھا اللہ تعالیٰ کے عرش پر پہنچتی ہے. تو جب ہم اچھی کوئی بھی جو ہے عبادت کریں گے, اچھی عبادت کرنے کے بعد جو ہے یہ دعا کریں گے, یعنی کہ صدقہ کرنے کے بعد, نفل عبادتیں کرنے کے بعد, یا کوئی بھی نیکی کرنے کے بعد جب ہم اپنی اولاد کے لیے دعا کریں گے تو پھر وہ دعا اللہ تعالیٰ ضرور سنیں گے. اور پھر اس کے بعد ہماری اولاد کو ضائع نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ, ہماری اولاد کی دین اور دنیا دونوں کی جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے حفاظت کریں گے. تو ابھی اور ایک جو ہے ابن مسیب کے بارے میں آتا ہے کہ اے میرے بیٹے, میں تیرے لیے رکعت اور قیام زیادہ کر لیا کرتا ہوں. یعنی کہ جب بھی اپنے بیٹے کی طرف دیکھتے تو اپنے بیٹے کی طرف دیکھ کے انہوں بولتے کہ اے میرے بیٹے, میں تیرے لیے جو ہے اپنی رکعتیں اور قیام کو جو ہے لمبا کر لیتا ہوں, زیادہ کر لیتا ہوں, اس امید میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تجھ پر رحم فرمائے گا اور تو تمام پریشانیوں سے جو ہے دور رہے گا. اور انہوں بھی جو ہے یہی
آیت تلاوت فرماتے تھے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. یہ آیت جو ہے کوئی دعا نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اور ان کا باپ نیک آدمی تھا، یعنی کہ انہوں یہ بول رہے کہ میں اسی لیے نیک بن رہا ہوں، یا میں نیکی میں زیادہ لپک کر زیادہ محنت اور کوشش کر رہا ہوں تاکہ میرے بعد میری اولاد کو بھی اس کا فائدہ پہنچے. تو جب اگر ہم اپنے بچوں میں جب بھی کوئی کمی دیکھتے ہیں، نمازوں کے بارے میں کمی دیکھ رہے، اخلاق کے بارے میں ہم کمی دیکھ رہے، یا کوئی بھی معاملے میں جب ہم کمی دیکھ رہے، تو پہلے ہم اپنی طرف بھی چیک کرنا ہے کہ کیا ہمارے اندر بھی یہ کمی ہے، کیا ہم اس کے اندر کوتاہی کر رہے. تو ہم اگر اس کو ڈیولپ کر لیں، ہم اس کو اچھا کر لیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہماری اولاد کو بھی وہ چیز عطا کرے گا. اب دیکھیں کہ یہاں پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نیت کے اندر جو ہے یہ رکھیں کہ نیت میں دنیا کا فائدہ رکھیں یا اولاد کا فائدہ رکھیں، نہیں، بلکہ عبادت تو اللہ تعالیٰ کی ہی لیے ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہوگی. پر یہاں پر دیکھیے کہ جب انسان اچھے کام کرتا ہے تو اس کا فائدہ اللہ تعالیٰ اس کو دونوں جہاں میں عطا کرتے ہیں. تو یہ فائدے کی امید اللہ تعالیٰ سے رکھ رہے کہ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ یہ فائدہ مجھے عطا کرے کہ مجھے نیک صالح اولاد دے جو میرے لیے ثواب جاریہ ہو، کیونکہ وہ بھی تو نیکیوں کا ذریعہ ہے. تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے کیا بتائے کہ کیونکہ ان کا باپ نیک آدمی تھا، اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہو اور اپنا خزانہ نکال لے. یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا ہے، میں کچھ اپنے اختیار سے نہیں کرتا. اب یہاں پر انہوں پورے تینوں کہانیوں کا کنکلوژن انہوں یہاں پر بتا دیے کہ یہ تمام چیزیں کس کے حکم سے ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوئی. اپنی مرضی سے انہوں کچھ بھی نہیں کرے، یعنی کہ جو فرشتے ہوتے ہیں یا جو بھی کام کرتے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہمارے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے. تو لہٰذا آج سے ہم یہ کام کرنا ہے کہ پہلے تو کہ ہر چیز پر ہم صبر کرنا سیکھ جائیں. پہلے تو کیا ہے کہ ہم صبر کرنا سیکھ جائیں. یہ صبر ہمارے اندر نہیں ہے، بڑی بے صبری ہے، ہر چیز پر فوری ریاکٹ کر دیتے، اس کے پیچھے کی حکمت ہمارے کو سمجھ میں نہیں آتی، اسی لیے ہم بے صبری کے کام کرتے. تو پر ہم کیا کریں گے کہ ہر چیز پر صبر کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کو سمجھیں گے، اور جو بھی معاملات ہمارے ساتھ پاس میں ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی ہوا، کوئی بیماری آ گئی، کوئی جو ہے تکلیف آ گئی، کوئی لاس ہو گیا، فائنینشیل لاس ہو گیا، یا جو ہے کسی کے لائف انفس کے جو اللہ تعالیٰ بولے ہوئے ہیں کہ زندگیاں لے کر بھی اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، وہ اگر ہمارے لاس ہو گیا، جو بھی کسی کی جو ہے اولاد کا انتقال ہو گیا، کسی کے اپناؤں کا انتقال ہو گیا، تو ہم یہ سوچیں کہ اس کے اندر اللہ کی کیا حکمت تھی، ہم کو نہیں معلوم. ہو سکتا ہے کہ ان کا انتقال ہی ان کے لیے فائدہ تھا اور ہمارے لیے فائدہ تھا. تو یہ اگر ہم یقین ہو جائے تو ہم اپنے غم اور ڈپریشن سے باہر نکل آئیں گے. اکثر یہ ہوتا کہ ہم کیا سوچتے کہ بھائی یہ کیوں ہوا، زندگی بھر بس وہ لے کے غم جو ہے بیٹھے ہوئے رہتے کہ یہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، یا میری یہ اولاد ایسی کیوں ہے، یہ اللہ تعالیٰ یہ میرے ساتھ ایسا کیوں کرے. تو یہ چیز ہمیشہ غم کھائی جاتی ہے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ ہم ناشکریاں بھی کرنا شروع کر دیتے، بے صبری کرنا شروع کر دیتے، عبادتوں سے دور ہو جاتے، دعائیں کرنا چھوڑ دیتے. بس تو ایسا ہو جاتا کہ کیا ہے، اب سن رہے اللہ تعالیٰ کیا فائدہ ہے دعا کرنے کا، اب یہ تو ہو گیا نا میری زندگی میں. تو ایسے کفریہ باتیں اور یہ ساری چیزیں ہم کو نہیں کرنا ہے، اور سمجھنا ہے اور یقین رکھنا ہے کہ اس کے اندر حکمت تھی میرے لیے. کیا تھی نہیں سمجھ میں آ رہی نا، بہت بری چیز ہوئی ہوں گی، نہیں سمجھ میں آ رہی کیا تھی، ہو ہی نہیں سکتا اس کے اندر تو کوئی خیر ہو ہی نہیں سکتی. کیا خیر ہو سکتی بھائی اس کے اندر، ایسا ہم کو احساس ہوتا، پر اس کے اندر خیر ہوتی ہے. تو یہ آزمائش میں صبر کریں گے تو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ہے. جیسا حدیث میں آتا نا کہ جب کسی بچے کا انتقال ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے کیا کر کے آئے، کیا تم میرے بندے کے آنکھوں کے تارے کی روح قبض کر کے آئے، یعنی کہ اس کے جگر کے ٹکڑے کی روح قبض کر کے آئے. تو فرشتے بولتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ، ہم نے اس کی جو ہے بچے کی روح قبض کر لیا. تو اللہ تعالیٰ پوچھتے پھر کیا کر رہا تھا وہ بندہ، اس نے کہا الحمدللہ، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ کا شکر ہے ضرور. اور پھر انا للہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ فرشتوں گواہ رہو کہ قیامت کے دن میں اس کو جو ہے جنت میں ایک محل دوں گا، بیت الحمید، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے بیت الحمد اللہ تعالیٰ اس کو عطا کریں گے. تو اتنی بڑی وعدہ اللہ تعالیٰ ان سے جو ہے کرتے ہیں. تو اب دیکھیے کہ آزمائش میں صبر کرو یا نہیں کرو، جو چیز ہو گئی تو ہو گئی، پر اگر ہم صبر کریں گے تو آخرت بنا لیں گے، اگر صبر نہیں کریں گے تو آخرت کا اپنا نقصان کریں گے. حالانکہ وہ چیز ہم واپس بدل نہیں سکتے، وہ چیز ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم قدرت نہیں رکھتے، ہم اتنے محتاج ہیں کہ ہم اللہ کے فیصلے کے آگے کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو پھر عقل مندی کیا ہے کہ اس کے اوپر ہم صبر کر لیا جائے. تو پھر اب دیکھیں کہ یہ جو
واقعہ ہے، اس کے اوپر کیا ایک تو کیا جو ہے ہم کو کیا کیا اسباق ملتے ہیں. ایک تو یہ اسباق ملتے ہیں کہ کوئی بھی سب سے بڑا عالم نہیں ہوتا، ہر عالم کے اوپر ایک عالم ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر دوسرا، علم کے لیے اگر سفر کرنا پڑے تو دور دور تک سفر کریں اور علم حاصل کرنے کی کوشش کریں. تیسرا ہم کو سبق اس سے ملا کہ ایٹیکیٹس آف اسٹوڈنٹس کیا ہوتے ہیں، کس طریقے سے علم حاصل کرنا ہے، کیا طریقے سے اسٹوڈنٹ کو رہنا ہے. ریلیشن آف ٹیچر اور اسٹوڈنٹ ہم کو اس کے اندر جو ہے سمجھ میں آتا ہے، کس طریقے سے انہوں ریسپیکٹ سے پرمیشن لیے، اجازت لیے، کوشچن نہیں کرنے کے بارے میں ان کو بتایا گیا، صبر کرنے کے بارے میں بتایا گیا، ٹھیک ہے. تو یہ تمام چیزیں ہم کو ملے. انہوں کیونکہ صبر نہیں کرے، سوال کرے، تو دیکھیے کہ جو علم کا جو سفر تھا ختم ہو گیا. اگر انہوں صبر کرتے اور سوال نہیں کرتے، جو ٹیچر بولے وہ بات سنتے، تو ہو سکتا ہے کہ انہوں اور بھی لمبا جو ہے علم کا سفر کر سکتے اور بہت کچھ باتیں بھی اس کے اندر سیکھ سکتے تھے. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ یہاں پر جو بھی اللہ تعالیٰ کی چیزیں ہوتی ہے وہ تمام حکمت پر بیسڈ ہوتی ہیں، اور پھر ہما کو اس کے اوپر کیا کرنے کا ہے، صبر کرنے کا ہے، چاہے وہ کسی کا انتقال ہی کیوں نہ ہو، صبر کرنے کا ہے. دوسرا یہاں پر وہ جو دیوار کا جو واقعہ دیکھے کہ ریٹرن میں ہم جو ہے نیکی نہ کریں، کوئی ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ نیکی نہ کریں، بلکہ ہمارا کام کیا ہے، ہماری جو ڈیوٹی ہے ہم اس کو نبھائیں، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ ہم کو دونوں جہاں میں اس کا اجر دے گا. اور پھر اور ایک سبق ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ پیرنٹس کی جو نیکی ہے وہ اولاد کو کام آتی ہے. تو لہٰذا اگر ہم اپنی اولاد کے بارے میں خیر خواہی چاہتے ہیں تو ہم خوب جو ہے نیکیاں کریں، ایکسٹرا صدقات کریں، ایکسٹرا نوافل پڑھیں، خوب ان کے لیے دعا کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی بدلے ان کو اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا کریں گے. تو یہ فرسٹ ہمارا قصہ تھا. پھر اس کے بعد ذوالقرنین کا قصہ ہمارا شروع ہوتا ہے. تو چلیے اس کی طرف جلدی جلدی بڑھتے ہیں. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں. تو اب یہاں پر ذوالقرنین جو ہے بنی اسرائیل کے نزدیک، یعنی کہ یہودیوں کے نزدیک ایک بہت ہی اچھا بادشاہ مانا جاتا تھا، کیونکہ اس نے بنی اسرائیلیوں کی بہت زیادہ مدد کی تھی ظلم کے خلاف. تو ان ایک ریسپیکٹ کے طور پہ ان کو یاد کرتے ہیں بنی اسرائیل. تو ان کے پاس ان کے واقعات تھے، پر قرآن کے اندر اس کے بارے میں کچھ بھی ذکر نہیں تھا. تو اب یہاں پر انہوں آ کر پوچھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اب اس کے بارے میں ڈیٹیلز بتا رہے. ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا. کون عطا کر رہے تھے؟ وَمَكَّنَّا، ہم نے عطا کیا تھا. کیا عطا کیا تھا؟ زمین میں اس کو پاور، اقتدار، اتھارٹی اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا تھا. اور اسے ہر قسم کے اسباب و وسائل بھی بخشے تھے، ہر قسم کے ریسورسز بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیے تھے. ایک تو پاور بھی دیے تھے، دوسرا ریسورسز بھی اللہ تعالیٰ نے دیے تھے. تو دیکھیے کہ اب کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا پاور اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے ریسورسز کو انہوں کیسا استعمال کرتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جو بھی دنیا میں پاور اور ریسورسز ہوتے ہیں وہ سارے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. یہ دیکھنے کے لیے کہ انسان کیا کرتا ہے. ہم کو بھی اللہ تعالیٰ کچھ ہو سکتا ہے کہ پاورز دیے ہوئے ہیں، عہدہ دیے ہوئے ہیں، ریسورسز دیے ہوئے ہیں، تو ہم کو بھی دیکھنا ہے کہ ہم اس کا کیسا استعمال کریں. اب دیکھیے کہ انہوں کیا کرے. اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا جو ہے سر و سامان کیا. تو اب یہاں پر انہوں مغرب کی طرف نکلتے ہیں، اور دیکھیے کہ اپنی جو بادشاہی ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی، ان کو اپنی جو ان کی عوام تھی ان کی کتنی زیادہ فکر تھی کہ ایک جگہ بیٹھ کر لوگوں کو بھیج کر لوگوں کے وہاں کے حالات معلوم کر رہے نہیں، بلکہ خود پرسنلی انہوں نکل رہے، گشت کرنے کے لیے نکل رہے، اور دور دور تک سفر کر رہے، اور ہر جگہ جا کر جو ہے چیک کر رہے کہ کہاں پر کیا کیا معاملات ہیں. تو پھر اس نے مغرب کی طرف ایک مہم کی اور سر و سامان کیا، حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی طرف یعنی کہ ویسٹ کی طرف حد تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے ہوئے دیکھا، اور پھر وہاں اسے ایک قوم ملی. ہم نے کہا اے ذوالقرنین، تجھے یہ مقدرت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے یا ہم نے کہا کہ اے ذوالقرنین، تجھے یہ اقتدار ہے، یہ پاور ہے کہ حاصل ہے کہ تو چاہے تو انہیں تکلیف دے یا پھر ان کے ساتھ نیکی کا رویہ کرے. اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے. تو اب یہاں پر ان کو پاور تھا کہ اچھا اور برا دونوں بھی معاملہ کر سکتے تھے، پر انہوں نے کہا کہ جو ظلم کرے گا اس کو سزا ملے گی. ایسا نہیں کہ جیسا یوزلی جو بادشاہ ہوتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں، ظلم اور زیادتی کرتے ہیں. جیسا پاور آتا تو انسان کیا کرتا، اس کا غلط استعمال کرتا، اس کو جو ہے لوگوں کے اوپر ظلم کرنے کے لیے استعمال کرتا. پر یہ اتنے نیک اور صالح تھے اور ایمان اور مومن تھے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، جو صرف ظلم کرے گا، غلط کرے گا تو اس کو سزا ملے گی. یعنی کہ جو
کسی کا ہاتھ کاٹے گا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، جو کسی کے اوپر ظلم کرے گا اس کے اوپر ظلم کیا جائے گا، پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور وہ اسے زیادہ سخت عذاب دے گا. یعنی کہ یہ تو دنیا کی سزا ہے، اصل تو عذاب اللہ کے پاس ہے. اور جو ان میں سے ایمان لائے گا وہ نیک عمل کرے گا، ان کے لیے اچھی جزا ہے اور ہم ان کو نرم احکام ادا کرتے ہیں، نرم احکام دیں گے. پھر اس نے ایک دوسری مہم کی، یعنی کہ پھر دوسرا سفر شروع کرے، دوسری مہم کی تیاری کی، یہاں تک کہ وہ طلوع آفتاب کی حد تک پہنچ گیا، یعنی کہ ایسٹ تک وہ پہنچ گیا. اب دیکھیں کہ انہوں نے ویسٹ تک بھی پورا ویسٹ کا انہوں نے جو ہے دورہ کیا، پھر اس کے بعد ایسٹ کی طرف بڑھے. اب ان کے بارے میں جو ہے الگ الگ روایتیں آتے، الگ الگ یہ کون تھے کیا ہے سب جو ہے تحقیق کی گئی ہے. پر اس کے بارے میں جو ہے بہت زیادہ جو راج قول ہے، جو صحیح قول ہے، وہ یہ بتایا جاتا کہ ایک زمانے میں جو ہے ایک کنگ تھا جو سائرس کے نام پر جو ہے جانا جاتا آج بھی. تو وہ کنگ کو اللہ تعالیٰ یہ ذوالقرنین کہہ رہے ہیں، یعنی کہ ہم قرآن کے اندر ان کا نام کیا ہے؟ ذوالقرنین ہے. ذوالقرنین کسی لیے کہا جاتا ہے، قرن کا مطلب کیا ہے؟ دو سینگ کو کہتے ہیں. تو ذوالقرنین جو ہے یعنی کہ دو سینگ والا بول کے ان کا جو ہے یہ لقب تھا، اور ان کا نام جو ہے اللہ عالم کیا تھا. اب جو ہمارے کو ہسٹری میں اگر ہم دیکھیں گے تو سائرس جو ہے نام ملتا ہے، اور ان کی جو سائرس جو تھا کنگ، ان کی سیرت اور یہ والی جو ڈسکرپشن ہے قرآن کے اندر وہ زیادہ جو ہے مماثلت رکھتی ہے، میچ کرتی ہے. تو لہٰذا یہ ایک گمان کیا جاتا کہ شاید یہ وہی کنگ تھے. بہرحال ہمارے کو امپورٹنٹ نہیں ہے کہ یہ کون سے کنگ تھے، امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہم کو کیا سبق دے رہے ہیں. تو وہ پھر کیا ہے، ایسٹ کے حد تک پہنچا. وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم کی طرف طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی ساز و سامان نہیں ہے، یا تو پھر جو ہے ہمیشہ سورج کا ایکسپوجر رہتا ہے، یا پھر یہ مطلب ہے کہ ان کے پاس جو ہے گھر نہیں تھے، سر چھپانے کے لیے جو ہے چھت نہیں تھی. یہ حال تھا کہ ان کا، اور یہ حال تھا ان کا. اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے. پھر اس نے ایک اور مہم چلائی، یعنی کہ وہاں پر پھر جو بھی چیزیں مینڈ کرنا ہے، جو بھی چیزیں صحیح کرنے کی تھی تو انہوں نے وہاں پر صحیح کر دی. ویسٹ گئے، پھر ایسٹ گئے، اور تمام جگہ جو ضروریات کی چیزیں تھے انہوں نے کر دیا. پھر اس نے پھر ایک مہم چلائی، اور پھر مہم کا سامان کیا، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل سے کوئی بات سمجھتی تھی، یعنی کہ ان کی لینگویج ٹوٹلی ڈفرینٹ تھی. تو پھر ان کا جو ہے آپس میں کنورسیشن کا بھی مسئلہ تھا، پر اب انہوں کسی بھی طریقے سے ہینڈل کر لیے، اور پھر ان سے جو ہے ان کے پرابلمس کیا ہے وہ پوچھے. ان لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں. اب دیکھیں کہ یہاں پر یاجوج اور ماجوج کا ذکر ہے، اور قرآن کے اندر اور ایک بھی جگہ ذکر ہے. یہ پہلی بار آیا، یہاں پر 2 جگہ ان کا ذکر آتا ہے. تو یہ ایک جو ہے قوم ہے جیسا ہم لوگ ہیں، ٹھیک ہے. جیسا ہم اس سے پہلے دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کی جو ہے 3 اولاد جو تھی، سام، حام اور یافس، تو ان کی اولاد سے ہی جو ہے سام سے بنی اسرائیل نکلی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو ان کے جو اور ایک جو بیٹے تھے یافس، ان کی قوم کی جو ہے یہ نسل ہے، یعنی کہ ان کی جنریشن ہے یہ، اور یہ انسانی ہے. اکثر جو ہے یاجوج اور ماجوج بولے تو لوگوں کے ذہن میں کچھ عجیب قسم کے جو ہے جانور آتے ہیں. بعض وقت یہ جو اپنی یوٹیوب پہ بھی جو ہے کچھ ویڈیوز اپلوڈڈ ہے اس سے ریلیٹڈ، تو اس کے اندر جو فوٹوز کا استعمال کیا جا رہا ہے وہ ایسا دکھ رہا ہے کہ کوئی عجیب سی مخلوق ہے، کوئی عجیب سی جو ہے، یعنی کہ انسان نہیں ہے بلکہ کوئی عجیب سے جانور ہے یا کوئی خطرناک قسم کی چیز ہے جو بالکل جس کے اندر انسانیت نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، یہ لوگ فساد بہت زیادہ مچائیں گے، پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ لوگ کوئی اور مخلوق ہے یا جانور ہے، ایسے کچھ بھی نہیں ہے. ہماری ہی طرح انسان، کان، آنکھ، منہ رکھنے والے انسان، سوچ سمجھ رکھنے والے انسان، اور مکلف مخلوق ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان سے بھی قیامت میں پوچھ کرنے والا ہے، ان کی بھی جو ہے نیکی اور برائی کاؤنٹ کی جائے گی قیامت کے دن. تو یہ بالکل ہماری ہی طرح انسان ہے. ہاں پر کیا ہے، بہت زیادہ فسادی جو ہے یہ قوم تھی، جیسا ایک قوم ہے بس بہت زیادہ فسادی تھی. تو یہ لوگ کیا ہے، ان سے بڑے پریشان تھے. یعنی کہ جبھی بھی آ رہے تو گھر لوٹ لے رہے ہیں، بچوں کو لوٹ کے چلے جا رہے ہیں، عورتوں کو لوٹ لے کے چلے جا رہے، یا پھر جو ہے مال لوٹ کے چلے جا رہے، ان کو تباہ اور برباد کر دے رہے. تو انہوں بہت پریشان تھے. جیسا ڈاکوؤں کی جیسا ایک قوم ہوتی نا، ویسے ڈاکوؤں کی یہ قوم تھی. تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے، یعنی کہ ایک ڈیم جو ہے آپ بنا دو ہمارے اور ان کے درمیان، ایک ایسی جو ہے ڈسٹینس بنا دو، پھر انہوں ہمارے تک جو ہے ریچ نہ کر سکیں. تو پھر اب ان کے ذوالقرنین کے بارے میں جو ہے یہ مشہور تھا کہ انہوں بہت انصاف پسند بادشاہ
بادشاہ ہیں اور بہت ہی ہمدرد ہیں، تو اس بنا پر انہوں بھی آ کر اپنی جو ہے پرابلم کو شیئر کر رہے ہیں۔ اس نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دیا ہے وہ بہت ہے، یعنی کہ اب انہوں کیا بولے کہ ہم آپ کو جو ہے ٹیکس دیں گے، ہم تھوڑے سے پیسے دیں گے، تو آپ اس کو لیجئے، استعمال کر کے ہمارے کو، یعنی کہ ایکسٹرا ہم جو ہے کوئی چیز آپ کو دیں گے اور آپ ہمارا اس کا بندوبست کریے۔ تو انہوں بولے کہ جو آلریڈی جو ٹیکس لیا جاتا لوگوں کے سے وہ کافی ہے، جو آلریڈی بیت المال میں ہے وہ کافی ہے، اور اس کے ہی ذریعے سے میں یہ کام کروں گا۔ تو اب اس سے کیا سمجھ میں آتا، دیکھیے کہ جو عادل بادشاہ ہوتا ہے وہ لوگوں کے پیسوں کو ہڑپ کرنے والا نہیں ہوتا، بلکہ انہی کے جو بھی پیسہ ہے اس سے کس طریقے سے ان کو فائدہ، انہی کو فائدہ پہنچائے وہ دیکھتا ہے۔ تو بیت المال کا جو پیسہ ہوتا ہے اس کا 1 روپیہ بھی انسان کے لیے کھانا جو ہے اپنے لیے آگ بنا لینے کا ہے۔ تم بس محنت سے میری مدد کرو، پر کیا کرنا ہے، تمہارے کو پیسے مت دو بلکہ مین پاور کی مجھے ضرورت ہے، تم محنت سے میری مدد کرو اور پھر میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنا دیتا ہوں۔ مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو۔ اب انہوں انسٹرکشن کرتے جا رہے، انسٹرکشن دیتے جا رہے، اور پھر کیا ہے وہ لوگ کام ان کے انڈر کرتے جا رہے۔ تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بہت ہی بڑا یا اچھا کام کرنا ہے تو آپ کو مین پاور کی ضرورت پڑتی۔ ہر کام اگر ہم یہ سوچیں کہ میں کر لوں گی، میں اکیلے جو ہے مینیج کر لوں گی، تو پھر ہم کیا ہوتا ہے، یا تو تھک جاتے یا تو تھوڑا کام کر کے پھر آگے ہمت ہار جاتے۔ تو ہم یہ انسان جو مین پاور ہوتا ہے، ہمارے کو چاہیے کہ ہم لوگوں کو استعمال کریں، جس کے اندر جو صلاحیت ہے ان کو وہ صلاحیت کے ذریعے سے ان کا یوز کریں، استعمال کریں، اور اس سے جو ہے بہت زیادہ فائدے کی چیزیں وجود میں لائیں اور لوگوں کو اس کے ذریعے سے جو ہے فائدہ پہنچائیں۔ اور یہ بھی بہت بڑا ٹیلنٹ ہے، دیکھیے کہ لوگوں کا استعمال کرنا، لوگوں کا صحیح استعمال کرنا۔ یا تو بعض لوگ کیا کرتے، انعام میں آ کر یا پھر جو ہے تکلف میں آ کر، ارے بولے تو تکلیف ہو جاتی نا، کئی کو مچ کر لیتی ہوں سب، ٹھیک ہے، یا پھر انعام میں آ کر کئی کو بولنا ہم ہچ کر لیں گے۔ تو یہ دونوں بھی چیزیں نہیں رہنا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ یہ بہت ہی بڑی ٹیلنٹ کی بات ہے، یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ آپ لوگوں کو اچھے انداز میں ان سے کام کروائیں، اور آپ پھر ان کو جو ہے اگر یعنی کہ جیسا آپ انسٹرکٹ کر سکتے، آپ ان کو گائیڈ کر سکتے، گائیڈ کر کے ان سے کام کرا سکتے، اگر آپ کے انڈر جو ہے کوئی سب آرڈینیٹس موجود ہیں۔ تو ایون جو ہے ماں بھی اپنے بچوں سے صحیح طریقے سے کام کروا سکتی ہے، محبت سے، پیار سے، اچھے انداز میں، بیٹے بول کر، دیکھو بیٹے یہ کر لیں گے اپن، بیٹے وہ کر لیں گے، اس طریقے سے جو ہے محبت سے کروانا چاہیے بھی۔ جیسا کل بھی ہم اولاد کے تربیت کے بارے میں پڑھے نا، تو یہاں پر بھی ہم کو جو ہے بہت ہی اچھی گائیڈ لائنز ہم کو ملتی ہے کہ ہم کو اولاد کو جو ہے محبت اور پیار سے ان سے کام کروانا ہے، خود آگے بڑھ کے۔ اکثر والدین کیا ہے کہ خود آگے بڑھ کر لیتے، اولاد کو کچھ بھی نہیں لگاتے، پھر بعد میں جب وہ لوگ فیلڈ میں اترتے، جیسا بچوں کی شادی ہو جاتی، پھر وہ لوگ جو ہے کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہتے، پھر وہاں پر پھر ان کو جو ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جو دال ہے وہ چنے کی دال ہے یا یہ جو ہے ماش کی دال ہے یا تور کی دال ہے، ان کو پھر وہ ڈفرینشیٹ بھی کرنے نہیں آتا، کیونکہ والدین یا پھر ماں جو ہے کبھی ان کو صحیح طریقے سے تربیت کرتے ہوئے ان سے کام کروائی نہیں۔ تو یہ بھی ہمارے لیے جو ہے سبق ملتا ہے کہ اگر ہم کوئی اقتدار رکھتے ہیں، کوئی پوزیشن رکھتے ہیں، تو ہم اپنے سب آرڈینیٹ سے، ایسا نہیں کہ بھائی سب برابری کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ پورے جو ہے بہنیں ہیں، فار ایگزامپل بہنیں ہیں، تو ایک بہن جو ہے اپنے ٹانگ پہ ٹانگ ڈال کے جو ہے دوسری بہن کو آرڈر کری، چلو اب دیکھو میں کیسا تمہارے سے کاما نکال لیتی ہوں۔ تو یہ والی بات نہیں، دیکھو انہوں بادشاہ ہے، انہوں اپنے سب آرڈینیٹ سے کام کرا رہے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی پوزیشن اور اہلیت دیتا ہے تو پھر اس کا ہم کو اس طریقے سے یہ صحیح استعمال کرنے کا طریقہ ہے، نہ کہ ہم اپنی ایکوالٹی میں رہ کر جو ہے بس ہمیشہ جو ہے دوسروں سے کام نکال لینے والے جو ہے بن جائیں۔ حتیٰ کہ جب یہ آہنی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے کہا، لاؤ اب اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیلو۔ تو اب یہاں پر کیا کرے انہوں، اچھا ایک آیت میری شاید بیچ میں چھوٹ گئی، مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو۔ تو پہلے کیا منگائے، لوہے کی چادر منگائے۔ آخر جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیانی خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ دہکاؤ، حتیٰ کہ جب وہ بالکل آگ سرخ ہو گئی، یعنی کہ وہ جو لوہے کی جو دیوار تھی بالکل گرم ہو گئی، تو پھر اس کے اوپر کیا کرے، اب اس کے اوپر پگھلا ہوا تانبا یعنی کہ مولٹن جو کاپر ہے وہ بھی پھر اس کے اوپر جو ہے انڈیل دیے۔ یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج اور
ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہیں آ سکتے تھے، کیونکہ سلپری ہے، سافٹ نیچر کا ہے، کاپر رہنے کی وجہ سے تو نہ چڑھ کر آ سکتے تھے، نہ اس کے اندر جو ہے نقب لگا سکتے تھے، اور پھر کیا ہے، اور یہ بھی ان کے لیے جو ہے مشکل تھا۔ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ کریڈٹ کس کو دے رہے، باہ کیا زبردست تعمیر کر دیا، دیکھو کیا دماغ ہے میرے کو، اوفو، پہلے لوہے کا بنایا، پھر آگ دہکایا، پھر اس کے اوپر کاپر کا جو ہے مولٹن کاپر انڈیلا، اور کیا مضبوط دیوار ہے، نہ کوئی چڑھ سکتا نہ کوئی ٹوٹ سکتی۔ اب یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، بلکہ جو ہے اپنے اوپر پورا کریڈٹ لے لے کے کیا بہترین میں بنا دیا، بول کے نہیں، بلکہ کیا بولے، یہ میرے رب کی رحمت ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف کریڈٹ دیا، اللہ کے توفیق سے ہوا، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی توفیق سے یہ ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ صلاحیت دی، اللہ تعالیٰ نے میرے دماغ میں وہ آئیڈیا ڈالا، اور میرے کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اتنے مین پاور دیا، یہ مال اور دولت دیا، سب ہر چیز کا منسوب کس کی طرف کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ، یہ میرے رب کی رحمت ہے، میرے کوئی کام نہیں ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرا کوئی فضل نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ چھوٹا سا کام کرنے کے بعد بھی جو ہے ایسا یعنی کہ ہمارے اسٹائل، ہمارا ایٹیٹیوڈ جو ہے ایک دم سے اکڑ جاتا، منڈی ذرا اکڑ کے اوپر اونچی ہو کے کھڑی ہو جاتی، ذرا افطاری میں ذرا ایک اچھی ڈش بن جاؤ تو پھر دیکھو ذرا حال ہمارے اترانے کا۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ الحمدللہ باذن اللہ، اللہ کی اذن سے ہوا، اللہ کی توفیق سے ہوا، اللہ کی رحمت سے ہوا، یا پھر ھذا من فضلی ربی، یہ والی بھی بہت اچھا کلام ہے جو آگے ہم لوگ انشاءاللہ سلیمان علیہ السلام کا دیکھیں گے کہ ھذا من فضلی ربی، یہ میرے رب کے فضل سے یہ کام ہوا، یہ میری رب کی رحمت سے یہ کام ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ والا ہمارا مومن کی عاجزی ہونا چاہیے، اور مومن کا یہ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے کیا کیا سیکھ لیے، الحمدللہ سیکھ لیے، ماشاء اللہ سیکھ لیے، انشاءاللہ سیکھ لیے، پھر اس کے بعد جو ہے ھذا رحمت من ربی بھی سیکھ لیے کہ یہ میرے رب کی رحمت سے یہ کام ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف انہوں نے منسوب کیا۔ مگر جب میرے رب کا، اچھا پھر دوسرا یہ بھی بات بتا دے رہے کہ اب یہ ایسی مضبوط ہے، اب یہ جو ہے بالکل اب ٹوٹیچ نہیں سکتی، تو انہوں کیا بولے کہ ہاں اگر اللہ کا وعدے کا وقت آ جائے گا، یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ اس کو توڑ دے، اس کو ختم کر دے، تو پھر یہ پیوند خاک ہو جائے گا، یہ زمین بوس ہو جائے گا، بالکل زمین کو لگ جائے گا، ختم ہو جائے گا یہ۔ تو اب آخرت، اب یہ وعدے کا وقت سے مراد کیا ہے کہ آخرت سے پہلے جب یاجوج اور ماجوج کا جو خروج ہے، یا نشانیوں میں سے، بڑی نشانیوں میں سے ہے، تو وہ وقت جب آ جائے گا تو وہ ختم ہو جائے گا۔ جیسا آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج اور ماجوج روز وہ دیوار کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور روز جب توڑتے ہیں اور توڑ کر جو ہے کافی حصہ توڑ دیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ چلو کل کنٹینیو کریں گے، اس کے بعد جو ہے پھر جب نیکسٹ دن آتے تو وہ پھر برابر کی برابر ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، تو وہ ٹائم پہ وہ لوگ بولیں گے کہ کل ہم اس کو ضرور توڑیں گے انشاءاللہ، اللہ چاہے تو، تب پھر جو ہے وہ وقت آ جائے گا۔ تو دیکھیے اب یہ جو انشاءاللہ ہے ہم کو اس بات کی بھی یاد دلاتا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب یاجوج اور ماجوج نکل آئیں گے اور تمام جو ہے فساد برپا کریں گے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایسے خطرناک جو ہے فسادی قوم ہے، اور ساتھ میں سے فسادی نہیں ہے بلکہ یعنی کہ پورے چیزوں پر قبضہ اور برباد کرنے والی قوم ہے کہ سمندر پر سے گزریں گے تو پورا سمندر سوکھا ہو جائے گا، یعنی کہ اتنا پانی پی لیں گے اس کے اندر سے کہ پورا سمندر سوکھ جائے گا، اور جو فصل پہ سے گزریں گے وہ فصل کو برباد کر کے رکھ دیں گے۔ تو اتنی خطرناک قوم، اور جہاں جائیں گے وہاں پر مار پیٹ، اور پھر اتنا زیادہ کہ بغیر رحم کے، جیسا رہتا نا کہ بغیر رحم کے قتل اور غارت گری جو ہے وہ لوگ کرنے والے رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے پھر عیسیٰ علیہ السلام ان کو ختم کر دیں گے، تو پھر وہ جو ہے پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ایسی بیماری اللہ تعالیٰ نازل فرمائے گا کہ وہ بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے، اور وہ بیماری سے جو ہے وہ پورے ختم ہو جائیں گے، پوری دنیا مطلب ایسا زمین میں کوئی حصہ نہیں رہیں گا کہ جہاں پر ان کی لاشیں پڑی ہوئی نہیں رہے، اتنے لوگ اور اتنی لاشیں، ہاں۔ اور پھر ایک پرندہ اڑیں گا، اور پرندہ اڑ کے زمین تلاش کریں گا جہاں پر وہ بیٹھے، تو اڑتے 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 تھک جائیں گا اور زمین اس کو نظر نہیں آئے گی، اس کے بعد جا کر پھر وہ کوئی لاش پر ہی بیٹھے گا۔ اتنی خطرناک یہ قوم ہے، اتنی فسادی قوم کہ دنیا میں تو قتل اور غارت گری کریں گی، اور غارت گری کر کر جو ہے آسمانوں کی طرف تیر برسیں گی اور بولیں گی کہ اچھا آسمان میں کوئی خدا ہے، اچھا چلو ہم اس کو اور اس کی پوری جو ہے سلطنت کو بھی جو ہے ختم کرتے ہیں، پورے فرشتوں کو بھی ختم کرتے ہیں، اور ہوا میں جو ہے آسمان کی طرف تیر ان لوگ جو ہے اچھالیں گے، اور پھر جب تیر آسمان کی طرف جب وہ چھوڑیں گے
تو پھر اللہ تعالیٰ بھی کیا کریں گے, وہ تیر کو خون لگا کر واپس بھیجیں گے. تو پھر وہ لوگ بولیں گے ہاں چلو جو آسمان میں جو خدا تھا نا ہم اس کو بھی ختم کر دیے نعوذ باللہ. تو ایسی خطرناک یہ قوم رہیں گی. تو اللہ تعالیٰ بولے کہ قیامت کا دن جب آئیں گا جب وہ نکل آئیں گے, اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو, اور سور پھونکا جائے گا اور سب انسان کو ایک ساتھ جمع کر دیں گے. اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے. اب کل بھی ہم پڑھے تھے نا کہ جہنم کو لٹرلی کافروں کے سامنے لایا جائے گا, ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کے طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے اور کچھ سننے کے لیے تیار نہ تھے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ جہنم کے عذاب کس کے لیے ہے؟ ان کافروں کے لیے ہے جو نصیحت سے اندھے بنے ہوئے تھے. اللہ کی نصیحت آئی, اللہ کی آیتیں آئی, اللہ تعالیٰ کی نشانیاں آسمان اور زمین کے اندر تھی, تمہاری جسم کے اندر تھی, اور اللہ تعالیٰ کی قرآن کی آیتیں تھی, وہ تمام چیزوں سے کیا کرے, اندھے بنے, منہ پھیر لیے اس سے. تو جو کچھ پھر جو ہے اندھے بنے ہوئے تھے اور کچھ سننے کے لیے تیار نہ تھے, یعنی کہ ہدایت کی طرف جب بلایا جاتا تھا تو سننے کے لیے بھی جو ہے تیار نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ پھر ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی آگ ہے. تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے یہ خیال کرتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندے کو اپنا کارساز بنا لیں, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں. اب یہاں بندے سے مراد کون ہیں, یا تو پھر جو ہے اب دیکھیں کہ ابھی جو اشارہ ہوا ذوالقرنین کے بارے میں, ہم دیکھیں اتنا پاور رکھتے تھے انہوں, تو ان کو معبود بنا لیں گے, یا پھر ایسے پاور رکھنے والے جو دنیا میں جو انسان ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ اللہ تعالیٰ نے علم اور صلاحیت دی ان کو جو ہے معبود بنا لیں گے, یا پھر اپنے نبیوں کو معبود بنا لیں گے. کوئی بھی جو ہے اس کا مطلب نکل سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں گے. ہم نے ایسے کافروں کی ضیافت کے لیے, ضیافت یعنی کہ جو آتے ساتھی جو سب سے پہلی جو کچھ مہمان نوازی ہوتی ہے نا ابھی, یعنی کہ مین کورس باقی رہتا ہے, ذرا شروع میں جو ہے چائے پانی جو پوچھتے ہیں تو اس کو ضیافت کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ان کے لیے جہنم تیار ہے ضیافت کے لیے, یعنی کہ بالکل بگننگ کے لیے جہنم ہے, اس کے بعد تو پھر عذاباں کا سلسلہ جاری ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام و نامراد کون ہونے والا ہے, یعنی کہ الٹیمیٹ لوزر, ورسٹ لوزرز جو ہے آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ پانے والے کون ہونے والے ہیں, کون رہنے والے ہیں. یعنی کہ یہ جو قرآن ہے جیسا ہم دیکھیں نا, یہ جو سورہ ہے سورہ کہف, ہم یہ دیکھیں کہ اس کے اندر مادہ پرستی سے جو ہے روکا گیا ہے, مادہ پرستی ہمارے اندر سے نکالی گئی ہے, مٹیریلسٹک جو اپروچ ہمارا ہے دنیا کی طرف وہ جو ہے اس کے اندر نکالا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ یہ جو مادہ پرستی, یہ جو دنیا ہے, یہ دنیا کس لیے حاصل کرتے تاکہ آپ کو کامیابی ملے. اللہ تعالیٰ بول رہے کہ دیکھو جو سب سے اکثرین اعمالہ ہے, جو سب سے بڑا لوزر ہے وہ کون ہے, میں اب تم کو بتاتا ہوں کہ وہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری سعی و جد و جہد راہ سے بھٹکی رہی, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آخرت میں لوزر کون ہے کہ جو دنیا کی جو بھاگ دوڑ تھی, اس کی سعی تھی, اس کی جد و جہد تھی, اس کی محنت اور مشقت تھی, وہ تمام کی تمام جو ہے قیامت کے جو ہے کس معاملے میں تھی, غلط راستے کی طرف تھی, غلط راستے کی طرف اس کی جد و جہد تھی, غلط راستے کی طرف اس کی جو ہے سعی تھی. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ الٹیمیٹ لوزر قیامت میں وہ رہیں گا جو دنیا میں غلط راستے پر محنت کرا. محنت تو بہت بیچارہ محنت کر کے تھک جاتا تھا, پسینے نکل جاتے تھے, تھک کے جو ہے بستر پر جو ہے لیٹتا تھا تو آنکھ لگ جاتی تھی, اتنی محنت کرا. پر کی محنت تھی وہ, یا تو پوری دنیاوی محنت تھی یا دین کے راستے سے ہٹ کر محنت تھی اس کی. تو وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں سب ٹھیک کر رہے ہیں. اب یہاں پر اس سے مراد جو علماء اکرام اور ایک بھی بات لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ہماری جو دین کی محنت ہے اور وہ راہ راستے ہٹی ہوئی ہے, یعنی کہ دین میں ہم محنت تو کر رہے اور کیا سمجھ رہے کہ یہ اچھی محنت ہے, یہ صحیح محنت ہے, یہ تو عبادت ہے, یہ تو سنت ہے, یہ تو اللہ کی رضا کی چیزیں ہیں, پر وہ راہ راست سے ہٹی ہوئی تھی. اور راہ راست کیا ہے؟ قرآن اور سنت. ٹھیک ہے, قرآن اور سنت جو دو راہ راست کے جو سورسز ہے, اس سے ہٹ کر اگر ایک انسان کام کر رہا اور بڑا نیک سمجھ کے کام کر رہا, تو قیامت میں اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ یہ تمہاری بیکار ہو گئی. یعنی کہ وہاں پر کام کر کے تھک کے آئیں گا اور بولیں گا کہ اللہ تعالیٰ اتنے روزے رکھ لیا, دیکھو اتنی عبادتیں کر لیا, راتوں میں جاگ لیا, وہ نمازیں پڑھ لیا, یہ ذکر کر لیا, وہ قرآن پڑھ لیا, اور ایسے اچھے کام کر لیا, اور ایسی منتیں چڑھا کر آیا, وہ چادریں چڑھایا, وہ پھولاں چڑھایا, ساری چیزیں میں کر آیا اللہ تعالیٰ, بس اب
خوش ہے نا اللہ تعالیٰ، آپ خوش ہے نا؟ اللہ تعالیٰ بولیں گے کہ آئے ہے جو بھی تم کرے وہ راہ راست سے بھٹکا ہوا عمل تھا، یعنی کہ وہ عمل پر اللہ کی مہر تھی نہ اللہ کے رسول کی مہر تھی، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ نہیں تھا۔ تو جو بھی تم کام کرے وہ تم نیکی سمجھ کر رہے تھے پر ایکچوئل میں وہ شرک تھا، تم نیکی سمجھ کر رہے تھے پر ایکچوئل میں وہ بدعت تھی، اور اب قیامت کے دن وہ شرک اور بدعت کی وجہ سے تم کو کیا ہے جو ہے جہنم میں ڈالا جائے گا، ٹھیک ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ کہ تمام بدعتیں کیا ہے انسان کو گمراہی میں اور آگ میں لے کے جانے والی چیز ہے۔ تو ہم جو عمل کرتے ہیں ہم بہت زیادہ دیکھیے، خاص طور پہ اب جیسے رمضان ہے، اب جاگنے کی راتیں بھی ہے، طاق راتیں بھی ہے، تو اکثر لوگ کیا ہے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی جو ہے جد و جہد اور کوشش میں رہتے اور خواہش میں رہتے، ٹھیک ہے، اچھی نیت سے خواہش میں رہتے، پر کیا ہے کہ وہاں پر ٹھیک ہے وہاں پر جو ہے جب انسان دیکھیں گا کہ اس کی جو تمام جو محنت اور کوششیں ہیں اگر وہ سنت کے خلاف نہیں ہے تو بیکار ہو گئی۔ تو ہم یہیں پر دیکھ لینا ہے، دنیا میں ہی ہم دیکھ لیں گے کہ ہماری تمام عبادتیں آیا سنت کے مطابق ہے یا نہیں، جو نماز پڑھے وہ سنت سے ثابت ہے یا نہیں، جو ذکر اور اذکار کرے وہ سنت سے ثابت ہے کیا نہیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم رات میں جاگ کر ہماری آنکھیں سوج جائے پر قیامت میں اس کا اجر بھی نہ ملے، ٹھیک ہے۔ اور پھر دوسرا یہاں پر یہ ہے کہ انہیں یہ جو صحیح اور جد و جہد کر کے ریاکاری کر دیا، ٹھیک ہے۔ ایک تو کیا کرا اس کی کام کیا تھا، راہ راست سے بھٹکا ہوا تھا، قرآن اور سنت کے مطابق نہیں تھا۔ دوسرا کیا ہے کہ ریاکاری کا تھا، وہ کام دنیا کی دولت اور شہرت کے لیے تھا، دنیا کی فیم کے لیے تھا، تو پھر وہ کام بھی جو ہے قیامت کے دن پورے کا پورا برباد ہو جائے گا، اس کو کوئی اس کا اجر نہیں ملے گا، حالانکہ کام کر کے تھکاوا رہے گا اور سمجھ رہا اچھا کر لے رہا، پر آخرت میں کوئی عمل اس کو نہیں ملے گا۔ تو دیکھیے کہ جو ہم دنیا حاصل کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، ریاکاری کے لیے کرتے ہیں یا سنت کے خلاف اللہ کے حکم کے خلاف کرتے ہیں، تو چاہے دنیا میں محنت کر کے تھک جائیں، آخرت میں کوئی اجر نہیں ملے۔ اس کا دیکھیے کہ ایک ایگزامپل کے طور پہ بتا رہی ہوں میں، جیسا عیسائیت مذہب میں جو ہے انسان کیا کیا محنت کرتا، دیکھیے اپنے آپ کی زندگی سیکریفائس کر دیتا بیچارہ، شادی بھی نہیں کرتا اور پھر دنیا سے بالکل ان لوگ جو ہے کٹ کے اپنے آپ کو ڈیووٹ کر دیتے، ویسی ڈیووٹیڈ لائف انہوں جیتے ہیں، پر قیامت میں کیونکہ اس کے اوپر اللہ کی مہر نہیں تھی، ایمان نہیں تھا، وہ تمام اعمال جو ہے برباد کر دیے جائیں گے۔ تو اسی طریقے سے ہماری جو بھی ہم فالو کر رہے وہ ہم سوچ سمجھ کے فالو کرنا کہ آیا اس کے اوپر اللہ کی مہر اور رسول کی مہر ہے یا نہیں ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیت کو ماننے سے انکار کیا اور ان کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، ایک تو ایمان نہیں تھا ضائع ہو جائیں گا، اور پھر ریاکاری تھی ضائع ہو جائیں گا، اور پھر جو ہے صحیح راستے پر نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال ضائع کر دیں گے، اور قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے، یعنی کہ ان کے لیے ترازو ہی نہیں رکھا جائے گا، ترازو ہی نہیں رکھا جائے گا۔ تو جس کا ایمان نہیں ہے، صرف ایمان والوں کے لیے ترازو قیامت میں قائم ہوگا، جو کافر ہیں، جو مشرک ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ ترازو بھی نہیں رکھیں گے، کیونکہ کتنے بھی انہوں نے نیکیاں کر لو وہ نیکیاں ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں دینے والے ہیں، دھول کی طرح ذرات کی طرح پھونک مار کر اڑا دی جائے گی، ان کی تمام اچھے اعمال پھونک مار کر اڑا دی جائے گی، اور برے اعمال کی بدولے ان کو جو ہے جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو دیکھیں یہاں پر سارے اعمال ضائع کس لیے ہو رہے، ریاکاری کی وجہ سے ہو رہے یا جو بھی۔ اب دیکھیں کہ ہم بھی اپنی اولاد کی تربیت کے ٹائم پہ یہ بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اور ہم اپنے لیے بھی کرنا ہے۔ اکثر ہم کیا کرتے، اے لوگاں کیا بولیں گے، ہم صرف فکر کس کی کرتے، لوگاں، یعنی کہ ریاکاری ہمارے اندر اتنی بسی ہوئی ہے کہ ایون اولاد کو بھی اپن کیا بولتے کہ دیکھو بیٹے آپ یہ کر رہے ہیں نا، دیکھو سوچ کے دیکھو آپ لوگ کیا بولیں گے، ہاں انہوں کیا بولیں گے، انہوں کیا بولیں گے، یعنی کہ بچوں میں تربیت کرتے وقت ہی ہم یہ ڈال رہے کہ ان کے خاطر تم یہ کام کرو، دیکھو اگر تم یہ کام کریں گے تو آپ کے جو ہے سب جنے آپ کی تعریف کرتے، سب آپ سے خوش ہو جاتے، اور پھر کیا ہے کہ لوگ نے تو کیا بولیں گے، ایسے برے کام کریں گے تو لوگاں کیا بولیں گے۔ تو لوگوں والا کانسیپٹ ہم نہیں ڈالنے کا ہے، بلکہ اللہ کا کانسیپٹ ڈالنے کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں بیٹے، اگر اللہ خوش ہو جائیں تو لوگوں کے دل میں خود بخود محبت ڈال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، لوگوں کے دل میں خود بخود آپ کی عزت ڈال دیں گے۔ عزت کہاں سے آئے گی، اللہ کی طرف سے آئے گی۔ تو ہم کو کس کو خوش کرنے کی کوشش کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو یہ تربیت میں ہم جو ہے اہم پہلو ہم کو بھولنا نہیں ہے۔ ان کی جزا جہنم ہے اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا، اور اس مذاق کی پاداش میں جو وہ میری آیت اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے تھے۔ ایک تو جہنم کس کے لیے ہے، کفر کے وجہ سے، دوسرا کہ مذاق اڑانا آیتوں کا اور اللہ کے رسول کا۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر یہ کتنا بڑا گناہ ہے، آیتوں کا مذاق اڑانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اکثر کیا ہوتا کہ ہم بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی
آیتوں کا نہیں سوچتے ہوئے، نہیں جانتے ہوئے، یا لاشعوری طور پہ، یا پھر جو ہے بعض وقت یعنی کہ احساس کے بغیر جو ہے اپن آیتوں کا مذاق اڑا دیتے. کون سی بھی آیتوں کا، کوئی بھی فضیلت کا، قرآن کی فضیلت کا، یا کوئی بھی جو ہے فرشتوں کا، خبر کے عذاب کے بارے میں، یا پھر دنیا کی کوئی بھی معاملات کے بارے میں، خاص طور پہ 4 شادیوں کے معاملے میں ہے اس طریقے کی چیزیں بولتے ہیں. یا پھر جو ہے بعض وقت ایسا بھی جو ہے زبان سے نہیں نکالنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر رکھا ہوا ہے، یعنی کہ پریگننسی ہے، مینسس کا ہے، تو ہم اس کا کوئی طریقے سے مذاق اڑا رہے، اور آدمیوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ ایسا کرنا تھا. تو یہ تمام چیزیں ہم ایسی باتیں نہیں کرنے کی ہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ مذاق، ایک تو آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے، اور رسولوں کا بھی، سنتوں کا بھی جو ہے مذاق اڑایا جاتا تھا. البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہیں. تو اب یہاں پر اچھا سنت کا مذاق کے اس میں دیکھیے کہ بعض وقت داڑھی کا، ٹوپی کا، مولانا، ملا ایسا بول کے ہم مذاق اڑاتے، یا پھر جو ہے ٹخنوں سے اونچے اگر پینچا اگر ہے آدمیوں کا تو اس کا جو ہے مذاق اڑایا جاتا. تو ایسی چیزوں کا بھی مذاق اڑانا سخت ناپسندیدہ عمل ہے، اور بہت ہی بڑا گناہ سے بچنے کی کوشش کریں. اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے برعکس کیا بتا رہے، جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے تو ان کے لیے مہمان نوازی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. اور کیسی مہمان نوازی ہے؟ یعنی کہ سٹارٹرز کے طور پہ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس دے رہے، اور جنت الفردوس یعنی کہ سب سے اونچی جنت ہے نا، اس سے اونچی تو کوئی اور نہیں ہے شے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ابھی تو یعنی کہ جنت میں داخل کریں گے، جنت الفردوس میں، اور اس کے بعد پھر ان کے لیے ایسے ایسے ضیافت کی چیزیں رہیں گی جو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. اور پھر کیا ہے کہ باغ ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کو ان کا جینا چاہے گا. یعنی کہ وہ اتنی دل پسند، عیش پسند کی چیز ہوگی کہ وہاں سے نکل کر، اب دیکھیں کہ کتنی اچھی سے اچھی بھی جگہ رہو، جب ایک جگہ رہتے اس کے بعد کیا ہوتا، اپن بور ہو جاتے وہاں سے. اب وہاں سے جو ہے پھر دوسری جگہ پر تبدیلی کرنا چاہتے، یا پھر انسان کیا ہے زندگی میں تبدیلی ہمیشہ جو ہے چینج چاہتا ہے، چینج پسند ہوتا ہے. نہیں فار اے چینج ہم ذرا وہاں جا کے آئیں گے، فار اے چینج جو ہے میں گھر کی سیٹنگ جو ہے ایسا کر لی، یہاں کے صوفے وہاں کے صوفے یہاں. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم انسان کو کیا ہے چینج پسند بھی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ انسان کیا ہے ایک ہی چیز پر سیٹسفائی نہیں ہوتا، کیونکہ کہیں نہ کہیں اس میں کچھ کمی اس کو نظر آتی ہے کہ یہ ایسا رہنا تھا. اب ہم دیکھیں گھر میں، کاش ہمارا نا یہ ذرا ہال بڑا رہنا تھا، دیکھو یہ ذرا پارکنگ لاٹ ایسا رہنا تھا، یہاں پر نا ایک گارڈن بنا لینا تھا، دیکھو جی کنسٹرکشن کے ٹائم پہ. تو یہ سارے جو ہے افسوس ہمیشہ کرتے رہتے. پر جنت اتنی پرفیکٹ ہے، اتنی پرفیکٹ ہے، اور اتنی جو ہے اٹریکٹیو ہے کہ ہر آن وہ نئی شان میں رہتی ہے، ہر آن ایک نئی چیز جو ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں. ہمیشہ جو ہے وہاں پر مسلسل چینجز ہوتے رہتے. پھر انسان نہیں چاہیں گا کہ اس کے اندر کوئی چینج کرے، انسان جو ہے اس کے اندر کوئی کمی محسوس ہی نہیں کریں گا. جب کوئی کمی رہتی تو انسان چاہتا کہ ارے یہ نہیں، ایسا نہیں بلکہ ایسا رہنا تھا. وہاں پر کوئی کمی رہے گی ہی نہیں، تو وہ جو ہے پرفیکٹ رہے گی. اور پھر اللہ تعالیٰ خود اس کے اندر جو ہے ہر ٹائم پہ ایک نئی نئی نعمتوں سے انسان کو اللہ تعالیٰ عطا کرتے رہیں گے. تو وہ چاہیں گا کہ کبھی یہاں سے نکلنا ہی نہیں، ایک سیکنڈ کے لیے انہیں بور ہی نہیں ہوں گا وہاں پر سے، جگہ بدلنے کی سوچیں گا بھی نہیں، اور پھر اس کا جو ہے وہاں سے نکلنے کا جی بھی نہیں چاہے گا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں پر کنکلوژن میں اور پھر قل کی جو ہے دونوں آیتیں آ گئی جو سورہ اسراء میں ہم لوگ پڑھے تھے. 2 قل وہاں پر پڑھے تھے اور 2 قل اب یہاں پر پڑھے. کیا بول رہے اللہ تعالیٰ؟ دیکھیے، قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائیں. کیا ہے؟ سمندر پورا جتنے بھی سمندر، اور ہم جانتے ہیں نا کہ ہمارا 3/4 جو ہمارے ارتھ ہے وہ 3/4 اس میں جو ہے واٹر ہے، اور پھر جو ہے 1/4 ہمارا لینڈ ہے، رائٹ. تو پھر 3/4 جو پانی ہے وہ پانی، اور اس کے مدد کے لیے اور بھی اتنا ہی زیادہ پانی بھی اگر مل جائے، اور وہ پوری اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے کے لیے انک بن جائے، تو بھی اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ جو ہے روشنائی بن جائے تو وہ، اور پھر وہ ختم ہو جائے، مگر میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوتے. یعنی کہ رب کی باتیں کا کیا مطلب ہے کہ رب کی جو تعریف ہے، رب کی جو حمد ہے، رب کی جو ثنا ہے، رب کی جو بزرگی ہے، وہ بیان کرتے کرتے جو ہے ختم نہیں ہو سکتی وہ، بلکہ وہ ایکسپریس کرنے کے لیے وہ روشنائی استعمال کی جائے لکھنے کے لیے تو وہ ختم ہو جائے گی. بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کفایت نہ کرے گی، اور مزید اتنی روشنائی. اب دیکھیں کہ یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی. سورہ اسراء میں ہم پڑھے تھے، کیا پڑھے تھے اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا تو کیا بولے تھے اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کو رحمان اللہ بول کر پکارو یا رحمان بول کر پکارو. سارے کے سارے نام اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی ہیں، سارے کے سارے نام اللہ تعالیٰ کے لیے اچھے ہی اچھے
اچھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ زور سے پکارو یا آہستہ پکارو، اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں. تو وہاں پر وہ تھا. اب یہاں پر کیا بتا جا رہے، کلمات اللہ تعالیٰ کے لیے ختم نہیں ہوں گے، چاہے کتنی بھی اس میں جو ہے اپن سمندر کو روشنائی. اور دوسری جو ہے آگے ہم لوگ آیتیں پڑھیں گے، غالباً لقمان میں ہے، یاد نہیں آ رہا ایگزیکٹلی. تو جو ہے اس میں کیا بتایا گیا کہ پوری دنیا کے جو جھاڑ ہے اس کو قلم بنا دیا جائے اور سمندر کو روشنائی، تو اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا قول آ گیا، کہو کہ میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا. اب وہاں پر پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی تھی، اور پھر دوسرا کیا بتایا گیا تھا سیکنڈ آیت میں سورہ اسراء کی، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک مت کرو اس کے ملک میں، اور اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کی حمد اور تکبیر بیان کرو. وہ آیتیں تھیں. اب یہاں پر کیا آ رہی دیکھیے کہ کہو میں تو صرف انسان ہوں تم ہی جیسا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیٹا نہیں بنایا. وہاں پر بتایا گیا عیسیٰ علیہ السلام کوئی بیٹا نہیں ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے کیا ہے، بشر ہیں اور عبد ہیں. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر اگر میں آیتوں پر اگر ہم غور کریں گے تو قل انما انا بشر مثلکم، تمہارے جیسا میں بھی ایک انسان ہوں. اب یہ ہماری جو عقیدہ ہے نا، اس کو بالکل ایسی کاری ضرب لگی ہے، اور پھر سیدھا اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم کو کر رہے ہیں کہ بعض لوگوں کا یہ تصور ہے، یہ عقیدہ عام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے بلکہ نور تھے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے نور میں سے نور تھے، یا اللہ تعالیٰ ہی کا نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہے، یعنی کہ آپ اللہ کا حصہ ہیں، یا پھر بعض تو اس سے بڑھ چڑھ کر اللہ ہی ہے، نعوذ باللہ بتاتے ہیں. تو اب یہاں پر کیا بتا رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کون بول رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ بول رہے. کس کو بول رہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہے. کیا اللہ کی بات جھوٹی ہو سکتی؟ نہیں. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے رسول نبی کی بات جو ہے جھوٹی ہو سکتی، زبان جھوٹی ہو سکتی؟ ہرگز نہیں ہو سکتی. تو اب انہوں اپنی زبان سے اللہ کے حکم سے یہ بول رہے انا بشر، میں بشر ہوں بول رہے، اور ہم کیا بول رہے؟ نہیں نور ہے. ارے میں بشر ہوں بول رہے، ہم بول رہے نور ہے. نہیں بشر ہوں بول رہے، نہیں نور ہے. قیامت میں ایک تھپڑ مار کے بولتے، پھر نہیں بشر ہی تھے بول کے بولتے. کون؟ فرشتے تھپڑ مارتے وہاں پر. تو پھر یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب بول رہے بشر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بول رہے بشر ہے، تو ہم کو بشر ماننا ہے. یہ تصور کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو آپ کا سایہ بھی نہیں ہوتا تھا کیونکہ آپ بشر تھے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے. ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، آپ کا بھی سایہ ہوتا تھا، آپ بھی جو ہے کھانا کھاتے تھے، آپ بھی چلتے پھرتے تھے، آپ کو بھی شادی کی ضرورت تھی، آپ کے اندر بھی خواہشات تھے، آپ کو بھی جو ہے یعنی کہ ضرورت کے لیے، واش روم کے لیے، مطلب ضرورت کے لیے آپ کو بھی جانا پڑتا تھا. خیر یہ باتیں بولنے کے لیے بڑی آڈ لگ رہی، مجھے بھی آڈ لگ رہی. ٹھیک ہے، یہ باتیں بولنے مجھے بھی اچھا نہیں لگ رہا، پر دیکھیے کہ جو حقیقت ہے وہ اپنی جگہ یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہے یہ تمام چیزوں سے پاک تھے، تو ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر کیا بتا رہے ہیں؟ قل انما انا بشر، کہ بے شک میں اس کے سوا کچھ نہیں ہوں. انما کا مطلب کہ اس کے سوا کچھ نہیں ہوں، میں تو بس صرف یہ ہوں کیا کہ بشر. جیسا ہم انما الاعمال بالنیات بولتے، انما کے اعمال تو بس صرف اور صرف کیا ہے؟ نیت پر مبنی ہے. جو ایسا استعمال ہوتا نا انما، وہاں پر بھی استعمال ہوتا، یہاں پر بھی وہی سیم ورڈ استعمال ہو رہا. قل انما، میں تو بس صرف یہ ہوں، کیا ہوں؟ انا بشر مثلکم، تمہاری طرح بشر ہوں. ہاں اب کیا فوقیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ یوحا الیہ، کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے جو آپ اور میرے پاس نہیں ہے، جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنسبت بہت زیادہ کم درجہ رکھتے ہیں، بہت زیادہ، یعنی کہ کمپیریزن بھی نہیں ہے. انفیکٹ ہمارا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، رسول ہمارے سے جو ہے ولا الورا بہت اونچے ہے، بہت بلند ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نبی ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو وحی کی جاتی تھی، آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے حبیب اللہ ہے. آپ سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے، آپ کے کوئی برابر نہیں ہو سکتا، نہ آپ کے برابر کوئی تصور کر سکتا، نہ آپ کے برابر کوئی اعمال کر سکتا، نہ آپ کے مقام پر کوئی پہنچ سکتا. آپ کا مقام بہت اعلیٰ ہے، بہت اونچا ہے. آپ کی محبت اور آپ کی اطاعت آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے. دیکھو اگر اللہ کے رسول کی محبت کریں گے، اطاعت کریں گے تو جنت میں جائیں گے، ورنہ تم جنت کو بھول جاؤ. ٹھیک ہے، تو جہاں پر ہمارے کو یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ وہ بشر تھے، تو وہاں پر یہ بھی عقیدہ رکھنا ہے کہ وہ بہت اونچی مخلوق تھے، بہت ہی اونچی اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ مخلوق تھے. تو یہ دونوں کا بیلنس، یہ دونوں کا اعتدال انسان کو صحیح مسلمان بناتا ہے. یہ نہیں کہ ہم جو ہے بالکل بھی بے حرمتی کریں، نعوذ باللہ. اور میں نہیں سمجھتی کہ کوئی مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ایمان ہے اس کے دل میں، تو کوئی آپ کے حق میں جو ہے کوئی کمی کرتا ہے یا کوئی بے حرمتی کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو ایمان کا تقاضا ہے، یہ تو کرنا ہے. پر دوسری طرف یہ عقیدہ بھی صحیح رکھنا ہے کہ آپ جو ہے بشر تھے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق تھے. اور آپ خود بھی بتا رہے نا، میں عبدہ و رسولہ، کہ میں بندہ ہوں اللہ تعالیٰ کا اور میں رسول ہوں اللہ تعالیٰ کا. ٹھیک ہے،
تو یہ عقیدہ بہت زیادہ ضروری ہے صحیح کرنے کا. کہو میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے. کیا وحی کی جاتی ہے؟ کہ ایک خدا الہکم واحد کو ایمان لے کر آؤ جو ایک ہی خدا ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے امیدوار ہے، یقین رکھتا ہے نا اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی، تو پھر کیا کرنا چاہیے اس کو؟ فَلْيَعْمَلْ صَالِحًا عَمَلًا صَالِحًا، تو بس چاہیے کہ اس کو، اب دیکھیں کہ فا لام اگر گرامیٹیکلی دیکھ رہے تو فا اور لام جو ہے دونوں اضافی کس لیے ہے؟ بس ضرور چاہیے اس کو کیا؟ کہ وہ عمل صالح کرے. اگر اس کو قیامت کا یقین ہے، اللہ کی ملاقات کا یقین ہے، تو کیا کرنا ہے؟ اس کو عمل صالح کرنا ہے. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. اور میں بھی جو ہے میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بول رہے کہ میں تو نہیں کرنے والا ہوں دیکھو کسی کے ساتھ شریک، تو لہٰذا تم بھی جو ہے کسی کے ساتھ اللہ کو شریک نہ ٹھہراؤ. تو یہ سب سے امپورٹنٹ، یعنی کہ دو قل جو آئے اس کے اندر بہت ہی دو اہم باتیں آ گئی. ایک تو اللہ کی تعریف، اور وہاں پر بھی سورہ اسراء میں اللہ کی تعریف کی پہلی آیت تھی، یہاں پر بھی پہلی آیت اللہ کی تعریف کی ہے. وہاں پر بھی دوسری آیت شرک اور توحید کے بارے میں تھی، یہاں پر بھی دوسری آیت شرک اور توحید کے بارے میں ہے. تو یہ دونوں بھی پھر ہم دیکھ لیے مماثلت سورہ کہف اور سورہ اسراء کی مماثلت جوڑی کی جو شکل میں ہے، کتنی سملاریٹیز ہے، دیکھیے کیا خوبصورت جو ہے اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنایا ہے. اچھا پھر اس کے بعد یہاں پر دیکھیے کہ یہ تمام جو سورہ ہے، یہ تمام سورہ کس سے بچنے کے لیے ہے؟ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے. اور اس کے اندر ہمارے کو اخلاقی طور پہ، ہمارے کو ایمانی طور پہ تیار کیا جا رہا ہے دجال کے فتنے سے. دجال کے فتنے سے ہم اپنی پاور طاقت جو ہے اس سے نہیں بچ سکتے، بلکہ یہ اگر صحیح عقیدے ہمارے اندر موجود رہے تو پھر جب ہم جو ہے دجال کے فتنے سے بچ سکتے ہیں. اور سنت میں بھی جو ہے ایک دعا سکھائی گئی ہے، امید ہے آپ لوگوں کو سب کو یاد بھی ہوں گی، معلوم بھی ہوں گا، جو اتحیات میں سلام سے پہلے ہم لوگ پڑھتے نا، اللہم انی اعوذ بک من القبر واعوذ بک من عذاب جہنم وعذاب القبر ومن شر فتنۃ الدجال. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ہے الگ الگ روایتوں میں جو ہے اس کے الفاظ الگ الگ آئے ہوئے ہیں. تو خیر میرے کو یہ بتانا ہے کہ یہ جو دعا ہے، ٹھیک ہے، جو ہم سلام سے پہلے جو پڑھتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی ہے اور ہم کو بتایا ہے کہ یہ والی ہما کو دعا پڑھنے کا ہے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وعذاب جہنم وعذاب اور پھر کیا ہے؟ ومن فتنۃ المحیا والممات ومن فتنۃ شر مسیح الدجال، اور دجال کے فتنے سے اور زندگی اور موت کے ٹرائل سے اور پھر جہنم کے عذاب سے اور پھر قبر کے عذاب سے. یہ چار چیزوں سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام سے پہلے یہ چار چیزوں سے پناہ ضرور مانگو. کون سے چار ہے؟ قبر کے عذاب سے، اور پھر جہنم کی آگ سے، اور پھر زندگی اور موت کے فتنوں سے، اور پھر دجال کے فتنے سے. تو یہ دعا اگر کسی کو یاد نہیں بھی ہے تو پھر یہ دعا ہم ضرور یاد کر لیں. اور سلام سے پہلے ہم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے، ایک تو سنت ہے بلکہ عمل کرتے ہوئے پڑھیں گے، اور یہ چاروں چیزوں سے بچنے کے لیے بھی ہم یہ پڑھیں گے. تو یہ سورہ بھی انشاءاللہ کفایت کرے گا، اور وہ دعائیں بھی ہمیشہ جو ہم پڑھیں گے پھر وہ بھی ہمارے لیے جو ہے کفایت کرے گی. اور پھر کوشش کریں، جیسے رمضان کا بھی موقع ہے تو یہ شروع کے جو 10 آیتیں ہیں، یہ جو شروع کے جو 10 آیتیں ہیں اس کو حفظ کر لے. ٹھیک ہے، شروع کے 10 آیتوں کے حفظ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر جو حفظ کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے بچے گا. آخری کے 10 آیتوں کے بارے میں آتا ہے کہ جو پڑھ لے گا وہ دجال کے فتنے سے بچے گا. تو شروع کے 10 آیتیں حفظ کر لیں، اور کر سکتے ہیں تو آخری کے بھی کر لیں یا پڑھ بھی لیں تو کافی ہے. اور جو ہے خاص طور پہ جمعہ کے دن اس کا اہتمام کریں، کیونکہ آج جمعہ ہے. تو اگر آپ لوگوں کا ابھی سورہ کہف نہیں ہوا ہے تو ضرور اس کو جو ہے پڑھ لیں انشاءاللہ. اور یہ تمام اب دیکھیں کہ جب ہم پڑھیں گے تو پھر یہ تمام آیتوں پر بھی ریفلیکٹ کریں، اس کے اندر سے جو اسباق ہے وہ بھی اپن لیں، اور اپنے آپ کو ریمائنڈ کرائیں کہ ہم لوگوں نے کیا کیا پڑھا تھا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم کو دجال کے فتنے سے ہم کو محفوظ رکھ. اللہ تعالیٰ یہ جو دنیا کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ وہ محبت ہم کو ہمارے دلوں کے اندر سے نکال دے. اللہ تعالیٰ مال کی محبت اور اولاد کی محبت اتنی ہی رکھ جو ہمارے کو آخرت میں نقصان کا سبب نہ بنے بلکہ ہمارے آخرت کے فائدے کے لیے ہو. اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس کے اوپر تیری مہر اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی ہو، تاکہ وہ عمل کا بھرپور بدلہ ہم کو قیامت میں ملے. اور اللہ تعالیٰ ہر ایسے عمل سے بچا لے جو تجھے ناراض کرنے والی ہو، اور جو بدعتیں ہو، جو شرک ہو، اور اللہ تعالیٰ ریاکاری کے جو ہے اعمال سے بھی تو بچا دے. ہم ہر عمل اخلاص نیت کے ساتھ کرنے والے بن جائیں، تاکہ قیامت کے دن ہماری چھوٹی چھوٹی سعی، چھوٹی چھوٹی محنت کا بھی
بھی بدلہ اللہ تعالیٰ تو عطا فرما دے یا الہ العالمین۔ جتنے بھی باتیں ہم نے اس کے اندر سیکھی ہے وہ ہمارے کو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ بے شک وکان ابوہما صالحا، کہ بے شک ان کے والدین نیک تھے تو اس کا فائدہ ان کو ملا، یا رب العالمین ہم کو بھی نیک بنا دے تاکہ ہماری اولاد بھی نیک ہو جائے، ہم کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا رب العالمین۔ ہماری اولاد کو تمام فتنوں سے، تمام دنیا کے جو شر ہے اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرما، ان کے ایمان کی اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اور ہم کو نیک عمل کرنے والا بنا دے، اور ہم کو اور ہمارے تمام نسلوں کو اللہ تعالیٰ تو دین کے راہ میں چن لے۔ اللہ تعالیٰ تو ہم کو اور ہمارے تمام نسلوں کو تو دین کے لیے چن لے، قرآن کے لیے چن لے، ہم سے خوب خوب قرآن کا کام کروا یا رب العالمین۔ ہمارے اولاد میں سے کسی کو تو حافظ بنا، کسی کو تو داعی اسلام بنا، کسی کو تو مبلغ بنا یا الہ العالمین۔ ہمارا گھر قرآن کے نور سے جگمگانے والا ہو، قرآن کی تلاوت کی آوازیں ہمارے گھر سے آتی ہو یا رب العالمین۔ ہمارے گھروں کو تمام جو گناہ ہے اس سے پاک کر دے، میوزک سے پاک کر دے، لڑائی جھگڑوں سے پاک کر دے، ہمارے آپس کے اختلافات کو تو دور فرما دے، ہماری گھروں پر رحمتیں برسا یا اللہ تعالیٰ تو ہمارے گھروں کو امن اور سکون کا اور لوگوں کی ہدایت کا گہوارہ بنا دے، ہمارے گھروں سے ہدایت کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارے گھر کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے یا الہ العالمین۔ بے شک تمام فتنے دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں یا اللہ تعالیٰ، وہ بڑے زینت والے ہیں، بڑے اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں، دنیا اپنی طرف کھینچتی ہے، مال اپنی طرف کھینچتا ہے، اچھی جو ہے دنیا کی چیزیں اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے بچتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دے، ہم کو اس کے اندر ملوث ہو کر اپنی آخرت کو بھولنے والا نہ بنا یا الہ العالمین۔ ہم تیری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، ہم انکار نہیں کرتے، نہ ہم تیری آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں یا الہ العالمین۔ اس کے بدلے تو ہمارے لیے جنت الفردوس کی ضیافت نصیب کر دے، تو ہمیں اس کے بدلے جنت الفردوس کی ضیافت عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم اپنے اعمال کی بنا پر جنت الفردوس کا سوال نہیں کر رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرے۔ ہم کو اپنی حقیقت معلوم ہے، ہم کتنے گنہگار ہیں ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ہم اپنے اس احتساب کے ساتھ تیرے سامنے حاضر ہیں، ہم اپنے نیکیوں کی وجہ سے جنت الفردوس نہیں مانگ رہے، بلکہ تیرے حکم کی بنا پر جنت الفردوس مانگ رہے ہیں، کیونکہ تو نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہم کو حکم کروایا ہے کہ مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ ہم اس کا سوال کرتے ہیں یا الہ العالمین، تو اپنی رحمت سے ہمیں جنت الفردوس عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی بنا پر نہیں بلکہ تیری رحمت کی بنا پر تو ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دے یا الہ العالمین۔ ہم پر رحم فرما، ہمارے تمام عبادتوں کو قبول فرما، اور ہم کو لیلۃ القدر کی سعادت اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔